مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہیں جناب شیر محمد زمان، جنہیں عام طور پر لوگ جو ہیں ایس ایم زمان صاحب کے نام سے جانتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اور کیا کہوں، اتنی مصروفیت میں بھی آپ نے کہا کہ نہیں یہ ایک اہم کام ہے اور اسے ہونا چاہیے. اظہر صاحب، دراصل میرے لیے تو یہ بڑی اعزاز کی بات بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فریضہ بھی ہے اور میں آپ کے ممنون ہوں کہ آپ نے یہ موقع پیدا کیا. سر آپ جیسے افراد کو دیکھ کر تو کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے. یہ راز کیا ہے آپ کے پیچھے اتنا کام کرنے کا، اس عمر میں بھی ہر وقت، اس جوانی کا راز کیا ہے یہ تو آج بتائیں جی. یہ میرے خیال میں اس میں ایک حد تک تو شاید آپ کی خوشحالی کو بھی دخل ہو لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں نے ابتدائی زندگی سے ہی اپنے والد گرامی کے دستور کو دیکھتے ہوئے، ان کے طریق کو دیکھتے ہوئے محنت کا طریقہ اپنایا اور الحمدللہ کہ محنت اور دیانت یہ دو ان کے ایسے سبق تھے جسے میں نے زندگی بھر اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آپ حیران ہوں گے محنت کے بچپن میں ہی میرے ابا جی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے مدارج بلند کرے، آمین، وہ پرائمری اسکول میں مدرس تھے اور پہلی دوسری تیسری جماعت کی تیاری انہوں نے گھر سے مجھے کروا کر تیسری جماعت میں داخلہ دلوایا تھا. اوکے. گھر میں روزانہ میں کچھ 7-8 تختیاں لکھتا تھا. لوگ تو ایک تختی لکھتے ہیں، ایک تختی ہندسوں کی، ایک پہاڑوں کی، ایک خوشخطی کی، ایک اللہ کی، تو اس طرح سے انہوں نے محنت کی عادت ڈالی. کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ جہاں تک ہو سکے جتنی توانائیاں ساتھ دیں اس وقت تک آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا رہے. بچپن کی بات کی آپ نے، آپ کی تاریخ پیدائش ہے جی 11 ستمبر 1933. جی پاک پتن میں آپ پیدا ہوئے. جی پاک پتن شریف، جو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کیا بات ہے اور اس نسبت سے یہ جگہ پورے بر صغیر بہت ہی معروف ہے. کچھ یاد ہے آپ نے اپنی جو پرائمری کی ایجوکیشن جو تھی، تعلیم اپنی ابتدائی وہیں پاک پتن شریف میں ہی؟ جی میں نے وہیں پاک پتن شریف میں حاصل کی. اسی اسکول میں میرے ابا جی مدرس تھے. اچھا جی. اپنے اسکول کا جی؟ اسکول کا نام ایم بی پرائمری اسکول تھا، کیونکہ اس زمانے تک جو پرائمری اسکول کی ایجوکیشن تھی نا جی، وہ لوکل باڈیز کے ذمہ تھے. ٹھیک. شہروں میں پرائمری اسکول کے پاس اور دیہات میں ڈسٹرکٹ بورڈز کے مدارس ہوتے تھے. اس کے بعد میرے خیال میں کوئی پاکستان کے قیام کے بعد 3-4 سال بعد یہ ایک طرح سے نیشنلائز کیا گیا. یہ تمام اسکول جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولز بنا دیے گئے. مجھے یاد ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے پورے پنجاب میں، پورے متحدہ پنجاب میں پرائمری اسکول شاید ایک ہی تھا گورنمنٹ کا، اور وہ تھا لاہور میں چبرجی کوارٹرز میں، جہاں گورنمنٹ کے ملازمین رہتے تھے. چبرجی کوارٹرز اب بھی ملتان روڈ کے اوپر خاصا بڑا کیمپس ہے. اس میں جو پرائمری اسکول تھا وہ گورنمنٹ کا تھا. اوکے. تو وہ میونسپل بورڈ کا اسکول تھا. کیسا تھا؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو ٹاٹ کے بڑے اسکولوں میں پڑھے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ پرائمری اسکول جس پہ میں نے تعلیم حاصل کی 4 جماعتوں تک ہوتی تھی پرائمری اس وقت. یہ بھی 5ویں جماعت بعد میں شامل ہوئی. 5ویں جماعت سے ہم ہائی اسکول میں چلے جایا کرتے. اچھا جی. تو 4 جماعتوں میں انگریزی کا کوئی وجود نہ تھا، نہ بطور مضمون کے، اور خیر میڈیم انسٹرکشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن جو اساتذہ کی استعداد، ان کا اپنے پیشے کے ساتھ لگاؤ، لگن، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. وہ صبح کے وقت مجھے اب بھی یاد ہے روزانہ جو دعا ہوتی تھی جی. ہندو طالب علم بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے. اب بھی مجھے یاد ہے اس دعا کے بول تھے کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا،
یہ زمین، یہ چاند تارے، یہ آسمان آسماں بنایا. ہاں جی. اور یہ ایک پنڈت مکند لال تھے وہاں کے، جو ہندی کے ہی استاد تھے، اچھا جی، وہی کہلوایا کرتے تھے یہ دعا. کیا بات ہے. ہاں جی. تو ایک بات اور آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ اس پرائمری اسکول میں بھی ایک لائبریری تھی، اور وہ کوئی منجمد قسم کی لائبریری نہیں تھی جس کی کتابیں الماریوں میں بند رہتی ہوں، بلکہ طلباء کو وہ جاری کی جاتی تھی، ہم لوگ پڑھتے تھے. مجھے شیکسپیئر کا نام تو ظاہر معلوم نہیں تھا، ٹھیک. اور لیمب کا نام بھی معلوم نہیں تھا جس نے شیکسپیئر کی سٹوریز کو نثر میں مختصر لکھا. لیکن شیخ نور الہی انسپیکٹر آف سکولز تھے اس زمانے میں، انہوں نے لیمب کی سٹوریز کو، چارلس لیمب جس نے شیکسپیئر کے ڈراموں کو مختصر کہانیوں کی شکل میں لکھا، اس نے انہیں اردو میں منتقل کیا، اپنے انداز ورژن میں. تیار کیا، ترجمہ نہیں تھا. اچھا جی. تو اسی شیکسپیئر کی وہ کہانیاں میں تیسری چوتھی جماعت میں پڑھ چکا تھا. مثلا ہیملیٹ کا ترجمہ انہوں نے، شیخ نور الہی نے، جس غمگین شہزادہ، اچھا ٹھیک. دیکھیے اس کے کیریکٹر کو کس طرح پورٹری کیا، جی. اس نام سے کیا تھا، گل بقولی، ہوں. اور اس قسم کے ہمارے جو قصے ہیں جی. ادبی پرانے روایتی، یعنی یہ ساری کتابیں ہم نے اس طرح سے اس دور میں پڑھ لکھی تھی. تو یہ ایک انہماک ایسا تھا. اور پھر طلباء کے اخلاق کی تعبیر جو ہے، اس کی طرف استادوں کا ہر وقت خیال رکھتا تھا. چوتھی جماعت میں جو میرے استاد تھے پنڈت متھرا داس، وہ اس اسکول کی اس برانچ کے انچارج ہیڈ ماسٹر بھی تھے. میں اچھا تعلیم تھا، امتحان قریب تھے، تو کلاس روم میں انہوں نے گروپ بنا دیے طلباء کے، کوئی 6-7 بچوں کا، اور ان کے ساتھ ایک اچھے طالب کو لگا دیا کہ یہ سوال کروائیں انہیں. اب وہی کلاس روم میں ہم گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی میز پر کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طالب علم کو وہ خط کی اصلاح دے رہے ہیں. اس میں انہیں قلم تراش کی ضرورت پڑی. اوکے. تو انہوں نے پوچھا کسی طالب علم کے پاس چاقو ہے؟ میرے گروپ میں ایک لڑکا بیٹھا تھا، اس نے چاقو نکال دیا، اس نے مجھے پکڑا دیا. یہاں پر میز تھی، میز سے کوئی 3-4 فٹ کے فاصلے پر میں بیٹھا ہوں گا. میں نے وہ چاقو اس طرح اسے ان کی میز پر اچھال دیا بیٹھے ہوئے. ٹھیک. انہوں نے فوراً مجھے بلایا، اور میرے ابا جی بھی اسی اسکول میں مدرس تھے، ان کے پاس لے گئے. ٹھیک ہے. ان کا دیکھا، یہ مولانا صاحب، یہ بچے نے، یہ آپ کے بچے نے ایسے کیے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں شرمندگی میں کس طرح ڈوب رہا تھا. اور یہ بات آپ یاد کہ مجھے یہ بات اسی لیے یاد ہے کہ اس کا احساس جو تھا ندامت کا اتنا گہرا تھا. اور آج تک یہ کہ بزرگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کرنی ہو تو وہ مؤدبانہ طریق پر کھڑے ہو کر ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. صحیح بات ہے. یہ بات ہم نہیں بول سکتے. تو تربیت جو ہے ادھر اساتذہ جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ بلا شبہ. اور آپ آگے ہم گورنمنٹ ہائی اسکول میں چلے گئے. جی. دیکھیے اس زمانے میں جو 8ویں جماعت تک تو ذریعہ تدریس مکمل طور پر اردو تھا تمام مضامین کے لیے. سائنس اس میں شامل تھی، جغرافیہ اس میں شامل تھا. 9ویں اور 10ویں میں ریاضی، سائنس جس میں فزکس اور کیمسٹری دونوں شامل ہوتے تھے. ان 2 مضامین کے لیے انگریزی، آف کورس ان 3 مضامین کے لیے ذریعہ تدریس انگریزی ہوا کرتا تھا اس وقت. ٹھیک. اور تاریخ، جغرافیہ جسے جنرل نالج کا مضمون کہا جاتا تھا، اس کا ایک حصہ تاریخ تھی، دوسرا حصہ جغرافیہ تھا. اور پھر 5واں مضمون اختیاری ہوتا تھا کہ آپ چاہیں تو ڈرائنگ رکھ لیں، چاہیں تو عربی، فارسی، سنسکرت، اس میں سے کوئی مضمون رکھ لیں. اوکے. تو یہ انہوں نے اردو تدریس ہونے کے باوجود سائنس کی تدریس میں جو طریقہ رائج تھا اس کا اندازہ آپ یوں کیجئے کہ ہمارے استاد تھے جو ہمیں سائنس پڑھاتے تھے، مولوی الہداد صاحب. جی. وہ صرف مڈل پاس اور 8ویں صرف ریگولر ٹیچر تھے. لیکن صاحب کیا بات آپ کو بتاؤں، اس مفکر قسم کے آدمی، ایک دانشور کہیے انہیں، ان کا طریقہ یہ تھا، مثلا انہوں نے پڑھا رہا ہے ہمیں سبق آکسیجن کا،
تو اپنے ساتھ آکسیجن کی تیاری کا پورا سامان کلاس میں لاتے تھے، ٹیبل کے اوپر لگا دیتے تھے، اور باقاعدہ آکسیجن تیار ہوتی تھی اس میں، اور پھر وہ سلنڈر میں دیا سلائی لگا کے دکھاتے تھے کہ آکسیجن جو ہے اس کو، یعنی یہ بیان میں یہ فرق پڑا ہے۔ انگریزی کی تدریس دیکھیے، ایم اے مقرب صاحب، محمد عبداللہ مقرب، ویسے قادیانی تھے، ایف اے اور جے اے بی، جونیئر اینگلو ورنیکولر ٹیچر، یہ تھے، وہ انگریزی پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے جو ریڈر تھے ہماری، وہ نیلسن انگلش ریڈر تھے، جو کہ ساری کتابیں انگلینڈ سے ہی چھپ کر آیا کرتی تھی۔ اچھا جی۔ اس میں الادین کی سٹوری، الادین لیمپ کے نام سے تھی، وہ انہوں نے شروع کی، تو اس میں ایک لفظ آیا جنرلی پہلی 2-3 سطروں میں، عام طور پر اس کے معنی ہے، چھٹی جماعت کے لیے ہی وینٹ ٹو دی بلیک بورڈ، جنرلی لکھا، ساتھ اس کے لکھا یوزولی، USUALLY، ٹھیک، کہ اس لفظ کا ہم معنی لفظ جی انگریزی میں یہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ ذریعہ تدریس اردو میں سمجھاتے تھے سب کچھ، لیکن اس طرح سے پڑھاتے تھے۔ اسی طرح اسی کتاب میں، چھٹی جماعت کی کتاب تھی، لیکن اسی جماعت میں شیکسپیئر کا جو ایز یو لائک اٹ مشہور ڈرامہ آپ نے سنا ہوگا، اس کا ایک پیرا آسان، اسی طرح کے انتخابات اس میں موجود ہوتے تھے، جو شروع ہوتا تھا انڈر دی یون گرین وڈ ٹری، اس جنگل میں، ہرے جنگل درخت کے نیچے، یہ ایک سطر ہے، مصرع ہے اس کا۔ وہ آئے، سبق کے لیے کتاب کھولی، یہ مصرع پڑھا، پھر ایک دم کہنے لگے چلو باہر چلتے ہیں۔ ٹھیک، پوری کلاس کو لے کر باہر اسکول کے کھلے کمپاؤنڈ میں آ گئے، اور وہاں کمپاؤنڈ کے چاروں طرف درخت لگے ہوئے تھے، ایک طرف بیٹھ گئے، یہ سطر پڑھی انڈر دی یون گرین وڈ ٹری، کہ وہ جو پرلی طرف درخت ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ یون کا مطلب یہ، لیکن نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں، اسکول کی دیواری کے پار ریلوے لائن گزرتی تھی، اس ریلوے لائن کے پرلی طرف درخت تھے، پھر ان درختوں کی طرف اشارہ کیا انڈر دی یون گرین وڈ ٹری۔ کہتے ہیں یہ فرق ہے یون کا، یون ان کو کہیں کہ جو ان اے ڈسٹینس، جو دور نظر آ رہے ہیں۔ واہ، یعنی یہ چھٹی جماعت میں تدریس تھی، اور یہ اخلاقی طور پر ایک ایک طالب علم پر نظر۔ ہاں جی، اصل بات جو ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ کریکٹر بلڈنگ اگر ہماری تعلیم کے عمل سے خارج ہے، تو ہم سائنس کی تدریس میں، ریاضی کی تدریس میں، ادب کی تدریس میں، سوشل سائنسز کی تدریس میں انتہائی اعلیٰ معیار حاصل کرنے کے باوجود وہ لوگ پیدا نہیں کر سکیں گے جو قوم کے بیمار ہو۔ ہاں، جو ضرورت ہے جن کی۔ اچھا، آپ نے میٹرک جو ہے وہ بھی پاک پتن سے کیا۔ اچھا، اب دیکھیے، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے، ہماری نئی نسل کو آگاہی نہیں ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کے بعد ہماری تمام ناکامیوں، ہماری تمام خامیوں، ہماری تمام کمزوریوں کے باوجود ہم نے کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ یعنی ہم اس اسکول میں 47 میں میں نے میٹرک کیا، اس وقت تک جو میٹرک کی تعلیم تھی، میٹرک کا امتحان تھا، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی ہی کنڈکٹ کرتی تھی، اچھا جی، کوئی بورڈز کا وجود نہیں تھا۔ اور پنجاب یونیورسٹی کا جو دائرہ تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ دہلی کی حدود، پورا پنجاب جی، پورا صوبہ سرحد، کیونکہ صوبہ سرحد میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، تو جو سرحد کے تمام مدارس، ان کا میٹرک کا امتحان بھی پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی۔ بلکہ اس وقت سرحد میں غالباً صرف 2 ہی کالج تھے پشاور میں، اسلامیہ کالج پشاور اور ایڈورڈس کالج پشاور، اور دونوں کا الحاق پنجاب یونیورسٹی سے ہی تھا۔ اوکے، تو وہ میں نے میٹرک کا امتحان وہیں سے اسی اسکول سے دیا، اور الحمدللہ میٹرک بھی آپ نے یونیورسٹی سے کیا؟ جی، میٹرک بھی یونیورسٹی سے کیا؟ یونیورسٹی سے ہی ہوتا ہے، میرے وہ تو پاس یونیورسٹی میٹرک کی صنعت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پنجاب یونیورسٹی ہی کی ایشو کی ہوئی ہے۔ اور پھر کالج جو تھا وہ؟ میں بی اے تک کالج نہیں گیا، اچھا جی، یعنی میں نے بی اے کا امتحان 1954 میں دیا، 47 میں میٹرک کیا۔ تو ابا جی
47 میں ہی دسمبر میں ریٹائر ہو گئے. یوں بھی پرائمری اسکول کے مدرس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کالج کا خرچ برداشت کر سکے. اگرچہ الحمدللہ میرا اسکالرشپ آیا کیونکہ میں اسکول میں بھی فرسٹ تھا, ضلع میں بھی پوزیشن تھی, لیکن اس پاکستان بننے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس میں معاملات اتنے گڑبڑ تھے. پنجاب یونیورسٹی سے سارے لوگ جو زیادہ تر کارکن اور اساتذہ ہندو ہی تھے, وہ جا چکے تھے ایسٹ پنجاب اور انڈیا کی طرف جا چکے تھے. تو آپ حیران ہو کہ مجھے کو 49 میں اطلاع ملی یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ کا اسکالرشپ آیا, ہمیں بتایا کہ آپ کس کالج میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں نے پھر فوری طور پر وہاں آبادی دفتر تھا دلی بار کالج آفس, اس میں کلرک کے طور پر ملازمت اختیار کر لی. اور مجھے یاد ہے کہ غالباً 6 ستمبر یا 8-9 ستمبر کو میں اس دفتر میں ملازم ہو گیا تھا. اچھا, یہ جس وقت پاکستان بنا ہے تو آپ کی عمر کو 15-16 سال ہوگی, 15 برس کی تھی. 14-15 برس. تو آپ نے کس طرح پاکستان کو بنتے ہوئے کیسے دیکھا؟ کچھ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ ایک بڑی روح پرور داستان بھی ہے اور بڑی انسان کے جذبات کو ہلا دینے والی داستان بھی ہے. پاک پتن ظاہر ہے پاکستان ہی کا ایک حصہ بنا, اس لیے میں ان آزمائشوں سے, اس ابتلا سے نہیں گزرا جس میں ہمارے مہاجر بھائی مشرقی پنجاب سے ہجرت کرنے والے, کیونکہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کرنے والے لوگ, دہلی سے اس وقت ہجرت کرنے والے لوگ, یہ تو نہایت خون کے واقعی خون اور آگ کے دریا سے گزر کر آئے. ہاں جی, ہمارے ہاں پاک پتن میں جو زیادہ تر مہاجرین آئے وہ ضلع فیروز پور سے آئے, ہیڈ سلیمان کی کو عبور کر کے. ٹھیک. پاک پتن میں ایک وسیع میدان تھا جسے عبداللہ شاہ گراؤنڈ کہتے تھے, کہ اس کے پاس عبداللہ شاہ کا مزار تھا اور ان کا قبرستان تھا. اس میں مہاجرین کے لیے کیمپ لگا ہوا تھا. کٹا پھٹا انسان, کسی کا ایک عضو نہیں ہے, کسی کو دوسرا عضو نہیں ہے, اور دل شکستہ انسان. کوئی اپنے بھائی کو رو رہا ہے, اپنے والد کو رو رہا تھا, کوئی اپنی بہن کو, کوئی اپنی اولاد کو, کوئی اپنی بیٹیوں کو. ایک عجیب روح فرسا سا نظارہ ہوا کرتا تھا. ہم لوگ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو پاک پتن میں تھی, مسلم لیگ کے طلباء کی شاخ, اور مسلم لیگ کے ورکر, وہ مخدور بھر ان کی خدمت میں رہتے تھے. انہیں وہ راشن وغیرہ بھی دیا جاتا تھا. میں آپ سے عرض کروں, افسوس آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان تو سیکولر ملک ہے اور تھا, اور کے معنی بھی تھے. اس وقت ایک چیز جو میرے ذہن پر بھی مرتسم ہے, ریڈیو پاکستان کا پہلا نام پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس تھا. جی. اور جب اعلان ہوا تھا پہلا, تو یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس ہے, یہی کیا گیا تھا. تو پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے شب 8 بجے شب کی جو خبریں آیا کرتی تھیں, سارے پاک پتن میں, بجلی پاک پتن میں نہیں تھی اس وقت, تو وہ بیٹری سے ہی ریڈیو جی چلتے تھے, جن کے بعد گنتی کے بے خیال میں سارے شہر میں 3-4-5 ریڈیو ہوں گے. جی. تو وہاں پر یہ انتظام کیا ہوا تھا انہوں نے کیمپ کے لیے ہی, کہ ریڈیو کے ساتھ ایک لاؤڈ اسپیکر لگا ہوتا تھا, وہ خبریں لاؤڈ اسپیکر پر سنائی جاتی تھی. ٹھیک. ان خبروں کے بعد شروع میں ہمیشہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. یہ پڑھا جاتا تھا اور اس کا ترجمہ ہوتا تھا. مجھے معلوم نہیں قاری کون تھے, مجھے معلوم نہیں وہ ترجمہ کس کی آواز میں تھا, لیکن اس کے اندر مؤثر آواز میں تھا کہ جب وہ یہ آواز گونجتی تھی
کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جا چکے ہیں انہیں یہ مت کہو کہ وہ قتل کیے گئے، وہ تو اللہ کے نزدیک زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے تمہارے جانوں کے ساتھ، تمہارے مالوں کے ساتھ، تمہارے ثمرات میں کمی کر کے۔ تو لوگ ایک منظر ہوتا تھا، وہ بھی دیدنی منظر ہوتا تھا، یعنی واقعتاً ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتے۔ کیا بات! ہاں جی۔ تو ان حالات میں پاکستان قائم رہا۔ آپ نے پہلی مرتبہ یہ نعرہ کب سنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کب آپ کے کانوں میں یہ گونجا؟ کتنی عمر تھی کا پاکستان بننے سے پہلے، کتنا عرصہ پہلے؟ یہ آپ نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا۔ یہ غالباً میں اپنی کل ہی یادداشتوں کو دیکھ رہا تھا، 14 اگست 2007 کو ہی پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام ہو رہے تھے، ان پر کراچی یونیورسٹی کے ایک ریٹائرڈ پروفیسر اور ہمارے ملک کے معروف دانشور، معلوم نہیں ان کا نام لینا شاید مناسب نہ ہو، اٹس اپ ٹو یو سر۔ ہاں جی، وہ میں اس لیے کہ غلطی نہ کروں کیونکہ میں نے اس کے یادداشت میں نوٹس لیے ہوئے تھے، تو میں وہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نام کہنا چاہیں، نشر کرنا چاہیں، نہ کرنا چاہیں، لیکن وہ پروفیسر ڈاکٹر مہدی حسن، ٹھیک، آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، جی، جرنلزم ہاں جی کی دنیا میں بڑا اساتذہ، استاذ الاساتذہ کہلاتے ہیں۔ اور یہ 14 اگست 2008 کی بات ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا، دو باتیں کہیں، ایک تو یہ کہا کہ قرارداد مقاصد میں جو کچھ کہا گیا قائد اعظم کے ویژن کے سے متضاد تھا، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک عوامی نعرہ تھا، اس سے کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی، ٹھیک۔ میں الحمدللہ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تاریخ پاکستان میں میٹرک کا طالب علم تھا، تاریخ پاکستان کے عروج کے وقت 45 اور 46 کے الیکشن میں میں نے برا بھلا ایک ورکر کی حیثیت سے حصہ لیا ہے۔ ہم نے خود یہ نعرے لگائے ہیں، سنے نہیں ہیں، ہم نے خود یہ نعرے لگائے ہیں۔ اور مجھے وہ منظر تو اب بھی یاد ہے کہ الیکشنز کے لیے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے طلباء کی ایک ٹیم پاک پتن میں آئی ہوئی تھی، ٹھیک، غالباً یہ نومبر دسمبر 1945 کی بات ہوگی۔ اس ٹیم میں 3-4 طلباء تو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے تھے، اپنی خاص وجہ وہی اچکن اور سب کچھ، اس کے ساتھ اسلامیہ کالج کے کچھ طلباء تھے۔ ان میں مجھے یاد ہے کہ ایک طالب جو اس گروپ کے لیڈر تھے، وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے جو متعلق خاندان تھا، جو اوقاف کی تاسیس تک گویا ان کے اس خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور دیال سنگھ کالج کے بھی ایک طالب علم تھے، ان کا نام خرم تھا، یہ بھی مجھے یاد ہے، اب پتہ نہیں معلوم نہیں وہ کہاں ہوں۔ ہم لوگ بھی ساتھ تھے، کچھ طلباء بھی ساتھ شامل ہوتے گئے۔ جلوس کی شکل میں ہم پاک پتن کے سب سے اہم بازار، جس کا نام شہیدی بازار ہے، اس بازار میں سے گزرے۔ بازار میں یہ اور کس بات کا ذکر کریں آپ سے صاحب، ساری دکانیں جو تھیں وہ ہندوؤں کی تھیں، شہر مسلمان اکثریت کا تھا، تحصیل مسلمان اکثریت کی تھی، لیکن جو غلہ منڈی تھی پاک پتن کی، زمیندار 60% 65% پروڈیوس کرنے والے مسلمان تھے، اس پہ ایک مسلمان آڑتی کی دکان نہیں تھی، سب۔ آج ہم پاکستان کی برکات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہاں جی، اچھا۔ اور اس بازار میں بھی، شہیدی بازار میں، سب دکانیں ہندوؤں کی تھیں، سوائے 2-3 چمڑے کی دکانوں کے، جو چمڑا جی موچی لے کے جاتے تھے، کیونکہ ہندو نہیں کرتے ہوں گے، ہندو تو آپ کو یاد چھوتا نہیں تھے اس کو۔ یا ایک دکان کیا تھی، سرائے نما ہوٹل سا تھا، اس میں سائیں صادق اس کو چلاتے تھے،
اور وہ ہوٹل سے زیادہ ان کا کاروبار یہ تھا کہ وہ کھانا پکا کر حوالات کے پاک پتن میں تحصیل کی جو حوالات تھی اس میں مسلمان ان کا ٹھیکہ تھا، مسلمان قیدیوں کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے. ٹھیک. وہ جب بھی یاد ہے کہ انہوں نے روٹیوں کا ٹوکرا اور وہ دال کا پتیلا اپنے سر پہ رکھا ہوتا تھا اور اس بازار سے چلتے تھے اور حوالات تک جاتے تھے. وہ ان کی دکان تھی. تو ہم دکانوں سے گزر رہے تھے، دکانوں کے آگے تھڑوں پر جو جلوس گزرتا تھا ہندو دکاندار آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم نعرے لگا رہے تھے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، نصب العین پاکستان. یہ لیڈ کرنے والے علی گڑھ کے طلباء کی، انہوں نے ہمیں سکھایا نعرے. یہ لوگ تھے. اور آخر میں ان تمام کے جو ریفرین ہوتا تھا، جسے وہ ہوتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اس نعرے میں سارے میں اور اس منظر میں جو کہ ہمارے لیے خود اپنے لیے ہمارے لیے بھی نیا ہی تھا، ہم نے یہ نعرے ان سے سیکھے. وہ ہندو دکاندار، ان کے چہرے حیران اور ششدر اور اس کے ساتھ مروب. تو یہ اس کے بعد تو خیر باقی رہی یہ بات جی کہ وہ میں خوش ہوں کہ مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عوامی نعرہ تھا، سرکاری نعرہ نہیں تھا. ٹھیک. اگر سرکاری نعرے سے مراد یہ ہے کہ مسلم لیگ ہائی کمانڈ نے یا مسلم لیگ نے بحیثیت سیاسی جماعت یا بحیثیت سیاسی تنظیم کے اس نعرے کو منظور نہیں کیا تھا تو نعرے منظور ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سے نعرے تھے جو منظور شدہ نعرے تھے. ہاں جی. اچھا. اور پھر یہ کہ فرض کیا تنظیم نے واقعی کوئی سرکاری نعروں کی ایک فہرست بنائی ہو کہ آپ یہ نعرے لگائیں اور اس فہرست میں یہ نعرہ شامل نہ ہو لیکن یہ عوامی نعرہ ہو، تو میں ان جمہوریت پسندوں سے پوچھوں گا کہ اگر وہ نعرے جو ایک ایک شخص کی زبان پر تھے وہ اس فہرست میں تھے یا نہیں. وہ ملت اسلامیہ بر صغیر میں ان صوبوں سے بھی جن صوبوں کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننے والے نہیں ہیں، مسلم اقلیت کے صوبے، وہ کس لیے لگا رہے تھے. اور پھر تو یہ نعرہ ایسا آپ نے اصغر علی سودائی کا شاید نام سنا. بالکل. مسلم لیگ کے سیالکوٹ سے تھے، مسلم لیگ کے بڑے مشہور کارکن تھے. انہوں نے یہ میں آپ کو ڈاکومنٹڈ چیز بتا رہا ہوں کہ سودائی صاحب کی تاریخ ولادت جو ہے وہ 26 ستمبر 1926 ہے. اچھا. یعنی تحریک پاکستان میں انہوں نے بحیثیت ایک جوان کے بھرپور حصہ لیا. اور اسی ان کا انتقال ریسنٹلی ہوا 2008 میں 17 یا 18 مئی کو. بڑے سرگرم کارکن تھے. ان کی یہ مشہور ایک نظم تھی جو انہوں نے 1945-46 کے انتخابات میں ایک جلسے میں سنائی اور پھر زبان زد عوام ہو گئی. یہ نظم پوری، نعرہ تو تھا ہی سارے ہند میں. جی میں آپ وقت لوگ دو چار اشعار کیونکہ آپ ایک بڑے ایمان پرور اشعار ہیں. جی. کہتے ہیں کہ شب ظلمت میں گزری ہے، اٹھ اب وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ، غیر اللہ کا نام مٹا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر ہی بن میدان میں آ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور پھر آخری اس کا یہ بند تھا، من تو بہت زیادہ تھے لیکن جو میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، پنجابی ہو یا افغانی، یہ آج کے ہمارے حسب حال، پنجابی ہو یا افغانی، مل جانا شرط ایمان، مل جانا شرط ایمان، لے کے رہیں گے پاکستان، حکم نبی بن شاہ خدا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اچھا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اس نظم کے بعد یہ نعرہ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے. دیکھیے، پہلی بات تو میں نے یہ عرض کی نا جی کہ یہ نعرہ ہم نے مسلم لیگ اس
وفد کے ساتھ بھی لگایا جس کی قیادت علی گڑھ کے لوگ کر رہے تھے، اور وہ 45-46 کے الیکشن، دیکھیے عام تو چیزیں الیکشن کے موقع پر ہی ہوتی ہیں جی ہاں جی. تو یہ نعرہ یقیناً اگر آپ یہ کہیں کہ کہ یہ کس تاریخ کو سب سے پہلے لگایا گیا تھا تو یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہ یعنی یہ نعرہ اس نظم سے پہلے موجود تھا، تحریک کا جو فیصلہ کن موڑ تھا، اور وہ انتخابات تھے 45-46 کے، کیونکہ اس سے پہلے 38-37 کے الیکشنز میں تو مسلم لیگ بری طرح ہار چکی تھی. مسلم لیگ کو برِ صغیر میں 5% نشستیں بھی نہیں ملی تھی. تو جو فیصلہ کن مرحلہ تھا اس تحریک کا، اور جو نمائندہ حیثیت مسلم لیگ کو وہ اسی میں ہوئی، اور اس میں بندے بندے کی زبان پر یہ تھا یہ نعرہ. اچھا جب مسلم لیگ یہ الیکشن لڑ رہی تھی تو اس وقت بھی اس کے سامنے کچھ مقاصد ہوں گے، جس طرح ہم بھی وعدے کرتے ہیں آ کے عوام کے سامنے کہ جی ہم اگر یہ کریں گے تو یہ کر لیں گے، تو وہ اس وقت بھی تو مسلم لیگ یہ کہہ رہی ہوگی کہ ہم پاکستان بنائیں گے تو ایسا پاکستان ہوگا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ایک دوسری طرف پہ آؤں گا، لیکن میں یہ عرض کروں کہ ہمارے اسی 45-46 کے دور میں پاک پتن میں الیکشنز کی کنوینشن کے لیے صوبائی مسلم لیگ، پنجاب کی صوبائی مسلم لیگ کی ایک ٹیم آئی، بھرپور سرکردہ ٹیم، ایک پوری بس انہوں نے لی ہوئی تھی. اس میں نواب افتخار حسین آف ممدوٹ جو پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ جو پنجاب مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے، راجہ ظفر علی خان مسلم لیگ کی روح رواں زبردست خطیب جو اس سے پہلے بھی پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے، یونسٹ پارٹی میں رہے تھے پہلے، اس کے بعد مسلم لیگ میں آئے تو مسلم لیگ کی جان بن گئے، روح رواں بن گئے. پاکستان بننے کے بعد انٹرم گورنمنٹ میں جب عارضی حکومت 46 میں قائم ہوئی تھی تو اس میں بھی وہ کیبنٹ میں مسلم لیگ کے نمائندے کے حصے شامل تھے، وہ بھی تھے اس الیکشن میں موجود، 45-46 اسی پارٹی میں موجود تھے. اور یہ آپ یہ ہمارے مشہور جو لیفٹسٹ لیڈر تھے، نام بھولنے لگتا ہوں میں، ان کا بھی حال میں انتقال ہوا، وہ بھی شامل تھے، لیکن وہ مسلم لیگ میں یہ سب لوگ وہاں آئے. اور ان سے ملنے کے لیے کانگریس پارٹی کا ایک بہت بھی آیا لوکل، ان سے تبادلہ خیال کے لیے. تو جو دو باتیں بڑی اہم ہوا کرتی تھی، ایک تو کہ 2 نیشن تھیوری کا کیا جواز ہے، ٹھیک، اس پر گفتگو ہوئی. میاں ممدوٹ صاحب نے تو ریفر کر دیا دولتانہ صاحب کو، دولتانہ صاحب نے خاصی مدلل گفتگو اس پر کی، اور پھر یہ ساری گفتگو ہوئی. اور پھر یہ کہ اس کے بعد ہوگا کیا، پاکستان بنے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، پاکستان کے مقاصد کیا ہیں. یہ تو میں نے آیا، یہ بڑی معقول اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے مقاصد آیا یہی تھے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی عددی اقلیت کی حیثیت سے جو معاشی محرومیاں تھے، جو معاشرتی محرومیاں تھیں، پروفیشنل فیلڈز میں جو ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا، جو معاشی مسائل تھے ان کے، ان سب یہی محرک تھا اس کا، یہی وجہ تھی اس کی، یا اور وجوہات بھی تھے. میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا اس سلسلے میں. بات کو سمیٹنے کے لیے کہ طویل نہ ہو، دیکھیے 9 اپریل 1946 کو دہلی میں مسلم لیگ کے لیجسلیٹرز کا اجلاس ہوا قائد اعظم کی صدارت میں. ٹھیک، پروونشل مسلم لیگ سارے صوبوں، صوبائی اسمبلیوں میں اور مرکزی اسمبلی میں جتنے لوگ بھی مسلم لیگ کی ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے تھے، سب کے سب
اس میں شامل تھے. میں یہ 2-4 فکر انگریزی میں ہی پڑھتا ہوں اسی جی طرح. پلیز. یہ ان کا ریزولوشن ہے، یعنی بر صغیر کی اس سے زیادہ نمائندہ گیدرنگ تو کوئی نہیں ہو سکتی. جی بالکل ٹھیک. پڑھے لکھے لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سارے بر صغیر کی نمائندگی بھی. اس ریزولوشن میں کہا گیا ان دس واسٹ سب کانٹیننٹ آف انڈیا 100 million Muslims are the adherents of a faith which regulates every department of their life, educational, social, economic and political, whose code is not confined merely to spiritual doctrines and tenets or rituals and ceremonies. اس قدر جامع چیز. واضح. پھر آپ نے علامہ محمد اسد کا نام تو ضرور سنا ہوگا، روڈ ٹو مکہ جی کے مصنف، اور قرآن پاک کا جنہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے میسج آف دی قرآن کے نام سے. اصلاً آسٹرین جرمن تھے، انٹرنیشنل شہرت رکھنے والے مستشرق، ہندوستان میں آ گئے تھے، یہاں مسلمانوں کی جدوجہد میں شامل رہے، اور وہ لاہور سے اپنا انگریزی رسالہ عرفات نکالتے تھے بر صغیر کے آزاد ہونے سے پہلے. ٹھیک. عرفات میں انہوں نے لکھا، اور یہ جو میں ابھی تھوڑا سا اقتباس آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ عرفات کے 5 فروری 1947 کے ایشو کا ہے. 5 فروری 1947 کے ایشو کا ہے. اب اس وقت تو چیزیں جیسے کرسٹلائز ہو چکے تھے. جی بالکل. ہاں جی. اور وہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں دی ریئل ہسٹوریکل جسٹیفیکیشن آف دس موومنٹ، یعنی مسلم لیگ موومنٹ، دا ریئل ہسٹوریکل جسٹیفیکیشن آف دس موومنٹ ڈز ناٹ کنسسٹ in our dressing or talking or salaming, yani salam alaikum, differently from the other inhabitants of the country, or in the grievances we may have against other communities, or even in the desire to provide more economic opportunities. But such a justification is to be found only in the Muslims' desire to establish a truly Islamic polity. In other words, to translate the tenets of Islam into terms of practical life. دیکھیے اس سے واضح اننسیشن جو ہے، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کی چیز ہے. جی. پروفیسر شریف المجاہد جو تاریخ پاکستان کے مشہور مورخ ہیں، ہمارے چوٹی کے فضلاء جو ہیں اس موضوع پر لکھنے والے، ان میں شامل ہیں. ان کا جملہ جو سم اپ کرتا ہے اس کو، یہ ان کی کتاب آئیڈیالوجی آف پاکستان، اس سے میں اقتباس عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مسلم نیشنلزم ان انڈیا although consistently promoted and powerfully buttressed by other factors from language to history to economy was yet essentially religious in character. تو یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جدوجہد جو تھی جی، اور یہ سارے یہ جدوجہد جو تھی، مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے، لیگ کے جو مقاصد تھے، وہ اسی میں سم اپ ہوتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. Had it not been for this objective تو مسلم لیگ کبھی بھی کیپچر نہ کر پاتی مسلمانوں کے یہ. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ نعرہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تو خدا رہا یہ دیکھیے آپ کتنی بے انصافی کر رہے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قائد کے ساتھ بھی جس کے بارے میں نشروں میں یہ کہا کہ ان کی سب سے بڑی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ کبھی منافقت نہیں کرتے اور انہیں خریدا نہیں جا سکتا. اچھا، قائد کے حوالے سے اگر بات کریں ہم تو قائد اعظم جو ہے وہ کیونکہ وہ پینٹ کوٹ پہننے والے اور مغرب اور یو کے پڑھے ہوئے اور کہا جائے سیکولر خیال رکھنے والے، اس طرح کا پورٹری کیا جاتا ہے ہمارے باتوں میں سے ایک دو باتیں تو درست ہے کہ انگریزی لباس پہننے والے، انگریزی وضاقتہ رکھنے والے، وہ جی ان کو کیا پتا ہے، لیکن سیکولر خیالات رکھنے والے، یہ بات صحیح نہیں ہے.
ٹھیک. دیکھیے یقیناً قائد اعظم اپنی سیاسی زندگی کے ابتدائی معقول دور میں سبسٹینشل پیریڈ ہے وہ بھی تھوڑا پیریڈ نہیں ہے، کانگریس میں رہے، کانگریس کے بڑے ممتاز لیڈر تھے اور انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ سروجنی نائیڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا. بامبے میں میونسپل ہال ان کے نام پر ممبئی کے سب شہریوں نے ڈیڈیکیٹ کیا. یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس انسان کے ذہن میں تبدیلی، انسان کا ذہن متحرک ہے اور وہ حالات کے مطابق جائزہ لینے کے بعد، اپنے علم میں اضافہ ہونے کے بعد، اپنے تجربے میں اضافہ ہونے کے بعد، وہ اس کی جو تھنکنگ ہے اس میں انقلاب آتا رہتا ہے. خود اقبال کو دیکھ لیجیے، یہ بانگ درا میں ہی ایک ہی کتاب کے اندر شروع میں وہ کہہ رہے ہیں سارے جہاں سے اچھا، سارے جہاں سے اچھا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. اور وہی اقبال ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں. تو اب کیا کہیں گے کہ اقبال منافقت کر رہے تھے پہلے؟ یہ ایک تدرج ہوتا ہے، ارتقاء ہوتا ہے، اور وہ ہوا قائد اعظم کے اندر بھی. لیکن جب سے قائد اعظم نے ہندو کی ذہنیت کا براہ راست تجربہ کرنے کے بعد بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی ملک میں رہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان مستقل طور پر انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی چلے جائیں گے. تو انہوں نے مصمم عہد کر لیا اس کا. اور پھر سارے یہ لوگ جو تھے، اب پیر جماعت علی شاہ، مولانا اشرف علی تھانوی، ایسے پیر جماعت علی شاہ کا نام لے رہا ہوں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے نمائندے، اور پھر ادھر مولانا اشرف علی تھانوی جیسے رحمۃ اللہ جیسے بزرگ، سب نے آپ کا ساتھ دیا. ہاں جی، یعنی سوائے آپ کے جمعیت علماء ہند کے علماء کے، دیوبند اسکول کا ایک حصہ، دیوبند اسکول یہ کیا بھائی مولانا شبیر باد عثمانی بھی تو دیوبند اسکول سے ہی تھے، مولانا اشرف علی تھانوی تو ان سے بڑا دیوبند اسکول کا کون ہوگا؟ کسی ایک آدھ فرد نے. اور حسین احمد مدنی تو ان کا مقام علمی مسلم، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کے مقام پر تو ان کا علمی مقام بھی بالکل مان پڑ جاتا ہے. ایسے لوگ جو تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. تو یہ اچھا، ان کی جو قائد کی ایک تقریر ہے غالباً 11 اگست والی جو ہے، اس کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اس میں کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسا اسلام کا قلعہ نہیں ہوگا، سیکولر ہوگا، یا سب جتنی بھی اقلیتیں ہیں اس میں ایک جیسی زندگی گزاریں گی. تو اسی کو وہ ٹوسٹ کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں نا، یہ تو نہیں کہا گیا. مگر صاحب مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا، اس لیے کہ ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست، ان میں بہت سے مفکر، بہت سے دانشور بھی آج نمایاں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے، اور اس کے ثبوت میں ہر شخص یہ 11 اگست 1947 والی تقریر پیش کرتا ہے. 11 اگست کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا کراچی میں. شاید یہ بات عام طور پر معروف نہیں کہ اس کی عارضی صدارت جے این منڈل نے کی، اور اسی اجلاس میں پھر مستقل صدر کا انتخاب ہوا اور قائد اعظم کو اسمبلی کا پریزیڈنٹ اور مولوی تمیز الدین خان صاحب کو ڈپٹی پریزیڈنٹ چنا گیا. اور اسی میں آپ نے اپنی یہ تقریر فی البدی ارشاد فرمائی. یہ اٹ واز ناٹ ریڈ فرام اے ریٹن ٹیکسٹ، یہ بات بھی ذہن میں رکھو. اچھا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے قائد اعظم علیہ الرحمہ تمام عمر خاموش رہے، نہ پہلے کبھی بولے نہ 11 اگست کے بعد کبھی بولے. ایک ہی تقریر، بھائی ایک اتنا اہم مسئلہ کہ جس اسٹیٹ کے وہ معمار ہیں، اس اسٹیٹ کا بنیادی دستور کیا ہوگا، اس اسٹیٹ کے دستور کی بنیاد کیا ہوگی، کون سا نظام ہوگا، کون سا نظریہ ہوگا، اس کے لیے انہوں نے نہ پہلے کبھی کچھ کہا، اپنی قوم کو بتایا،
اور نہ ہی بعد میں پھر یہ سیکولرزم والا نسخہ جو تھا اس کی توضیح اور تشریح فرمائی. لیکن قبل اس کے کہ میں آپ کے 11 اگست والی بات کا جواب دوں، کیونکہ اس کی بہترین وضاحت یہ ہے کہ ہم خود قائد اعظم سے یہ سنیں. میں کہوں گا کہ قائد ہرگز سیکولر نہیں تھے، اور ہمارے بعض دانشور کہیں گے وہ تو سیکولر تھے. میں آپ کے سامنے اس معاملے میں دستاویزی ثبوت، قائد اعظم کی تقاریر سے اقتباسات، خود ان کی زبان سے کہ انہوں نے کیا کہا. اور یہ فیصلہ آج ہم ہر پڑھے لکھے معقول صاحب الرائے حقیقت پسند سچائی پسند آدمی پر چھوڑ دیں کہ وہ اس کا وہ خود فیصلہ کر لے. یہ فیشن ہی ہو گیا جی کہ قائد اعظم سیکولر تھے. جو بندے ہمارے اٹھتے ہیں وہ اسی نعرے کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میں آپ کو عرض کروں، یہ رجحان جو ہے یہ میں کوٹ کر رہا ہوں فرائیڈے ٹائمز، جس کی ایڈیٹر جگنو محسن ہے، سب لوگ جانتے ہیں اور ان کے نظریات سے بھی سب لوگ واقف ہیں. اس کی جو اشاعت ہے 18 سے 24 جولائی 2003 کی، ہفتہ وار ہے، 18 سے 24 جولائی اس کی. اس میں انہوں نے لکھا تھا اسی زمانے میں کوئٹہ میں فرقہ وارانہ فساد ہوئے تھے. بڑی افسوسناک بات ہے، بڑی المناک اور دردناک بات ہے، اور اب تو وہ سلسلہ کہیں زیادہ شدید ہو گیا ہے. اگرچہ اسی واقعے پر میرے دل میں آتا ہے کہ یہ بھی پوچھو کہ یہ بات جو 2003 کی تھی، اب تو اس پر ایک دہائی اور گزر گئی. کیا اس عرصے میں تو پاکستان کے اندر کوئی اسلامیت یا تنفیذ اسلام کا کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ضیاء الحق نہیں آیا، بلکہ جنرل مشرف صاحب رہے، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسلام کو بڑھاوا دینے والے تھے. تو یہ زیادہ کیوں ہو گیا پھر آپ کے فسادات میں؟ اب تو بہت شدت کیسے آ گئی. خیر وہ بتاتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ انسیڈنٹس سچ ایز دی کوئٹہ امام بارگاہ کارنیج، کوئٹہ امام بارگاہ میں جو خونریزی ہوئی، اس جیسے واقعات ٹیلس ہمیں بتاتے ہیں ٹو میک دی سیپریشن بٹوین دی اسٹیٹ اینڈ ریلیجن، کہ ہم اسٹیٹ اور مذہب کے درمیان جو علیحدگی ہے اس کو دی کارنر اسٹون آف دی پاکستان کانسٹیٹیوشن، دستور پاکستان کا بنیادی پتھر بنائیں، ان اکارڈنس ود دی اسپرٹ آف قائد اعظم اگست 11 1947 اسپیچ، قائد اعظم کی 11 اگست 1947 والی تقریر کی روشنی میں. یہ رجحان سب ادھر جا رہے ہیں. اب قائد اعظم کیا کہتے ہیں اور ساری عمر کیا کہتے رہے، یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جی صرف پاکستان بنتے وقت، الیکشنز کے وقت مسلم لیگ کے ٹکٹ بیچنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے بہت پہلے، ایک دہائی پہلے، جنوری 1938 خطاب کر رہے ہیں آپ گیا، بہار میں مشہور جگہ ہے، مسلم لیگ کانفرنس، جنوری 1938. فرماتے ہیں when we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. دوستو انصاف کرو. فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم یا ہم سیاست میں مذہب کو داخل کر رہے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے. یہ قائد محمد علی جناح کہہ رہے ہیں کہ مولوی نہیں کہہ رہا. بالکل ٹھیک. اسلام gives us a complete code، ان کے لفظ ہیں، میرے لفظ نہیں ہیں. اسلام ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے. اٹس ناٹ اونلی ریلیجن، یہ صرف معروف معنوں میں مذہب نہیں ہے. اٹ کنٹینز لاز، فلاسفی اینڈ پالیٹکس، اس میں قوانین ہیں، فلسفہ ہے، سیاست ہے. ان فیکٹ سنیے ذرا، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی ان فکروں پر غور کرے اور پھر دیکھے کہ خدا کے لیے آپ یہ، اگر آپ کو اسلامی نظام سے اختلاف ہے، اگر آپ سیکولرزم کے حامی ہیں، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے خیالات کا پرچار کریں. ہاں، لیکن اب بندوق کسی دوسرے کے کندھے پہ تو نہ رکھیں. بالکل ٹھیک. قائد کہتے ہیں in fact it contains everything that matters to a man
فرام مارننگ ٹو نائٹ. کیا بات. ایسا تو مولانا مودودی نے بھی شاید کہیں نہ کہا کہ ہر چیز جو انسان صبح سے شام تک ہر ایک پر اسلام کا امپیکٹ ہے. When we talk of Islam, we take it as an all embracing word. جب اسلام کی بات کرتے ہیں ہر چیز اس میں شامل ہے. یہ 18 جون 45 مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا اجلاس ہوا پشاور میں 18 جون 1945 کو. ان کا یہ پیغام قائد اعظم خود تشریف نہیں لے جا سکے تھے. آپ کا یہ پیغام تو سوچ سمجھ کر خود لکھا جاتا ہے جی. زبانی تقریر نہیں تھی. تو زبانی تقریر بھی قائد اعظم تو ایسے آدمی نہیں تھے کہ جو بجبا لگا کر کھڑے ہوتے تھے. ان کی ہر بات زبانی ہوئی تحریر وزردار ہوا کرتی تھی. اس میں فرماتے ہیں, میں اختصار کرتا ہوں باقی حصہ چھوڑ دیتا ہوں جو زیادہ بہت ریلیونٹ حصہ وہ پڑھوں گا. فرمایا پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس. پاکستان کا مطلب صرف آزادی نہیں ہے, بٹ دا مسلم آئیڈیالوجی. یہ آئیڈیالوجی سے بھی ہم باہر, سیکولرزم بھی تو ایک آئیڈیالوجی ہے نا, تو کہہ دیتے نا یہ کہ بٹ سیکولر آئیڈیالوجی یا مسلم آئیڈیالوجی. صرف آئیڈیالوجی بھی نہیں کہا, صرف آئیڈیالوجی بھی نہیں کہا. اچھا, وچ ہیز ٹو بی پریزروڈ, جس کی حفاظت ضروری ہے. وچ ہیز کم ٹو اس ایز اے پریشس گفٹ اینڈ ٹریئر. یہ ہمارے پاس ایک قیمتی تحفہ, قیمتی خزانہ, قیمتی اثاثہ, قیمتی میراث. اور پھر شاید قائد اعظم کی نظر میں ہمارے یہ دوست بھی تھے جو آج یہ باتیں کرتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر تھے. سنیے کیا کہتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یہ پروفیٹک بات ہے. پتا تھا انہیں. کہتے ہیں the قائد said that he could not understand a section of the people. وہ ایک طبقہ ہے لوگوں کا, ان کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا who deliberately wanted to create mischief, جو جان بوجھ کے شرارت پیدا کرنا چاہتے ہیں, and made propaganda, اور propaganda کرتے ہیں that the constitution of Pakistan would not be made on the basis of شریعت. اللہ اکبر. کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا. The قائد اعظم said Islamic principles, اسلام کے اصول today, آج are as applicable to life, زندگی سے اتنے ہی متعلق اور مربوط ہیں as they were 1300 years ago. اب تو 1400 سال ہو گئے. صرف مجھے آپ سے یہی اپیل کرنا ہے میرے محترم اور معاصر دانشوروں سے, کائنڈلی بی آنیسٹ. صحیح بات. آپ اپنے نظریات کا پرچار کیجیے, مگر یہ تو مت کہیے کہ قائد اعظم سیکولر تھے. اس سے بڑھ کر یہ بات تو آپ کسی معمولی پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بھی یہ باتیں پڑھ تو ان کا نتیجہ کیا تھا, قائد اعظم سیکولر تھے یا نہیں, وہ خود نکالیے, ان کی اپنی زبان سے کہہ دیے. چند مہینے بعد ستمبر 1945, اور یہ آپ کا پیغام ہے قائد اعظم کا عید الفطر کے موقع پر, جی بولا مارا, کہ ہر مسلمان, ایوری مسلمان knows that the injunctions of the Quran are not confined to religious and moral duties. یہ صرف مذہبی اور یہ اخلاقی باتیں ہی نہیں ہیں ہمارے مذہب میں. اس کے بعد وہ گبن کو کوٹ کرتے ہیں, فیمس برٹش ہسٹورین سی گبن, جس رائز اینڈ فال آف دی رومن امپائر اس کے مصنف, کوٹ کرتے ہیں دی قرآن. گبن کے الفاظ ہیں, دی قرآن از ایکنالجڈ as the fundamental code not only of theology but of civil and criminal jurisprudence and the laws which regulate the actions and the property of mankind are governed by the immutable sanctions of the will of God. یہ کوٹ کرنے کے بعد قائد اعظم کہتے ہیں everyone knows that the Quran is the general code of the Muslims. ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام عام ضابطہ ہے مسلمانوں کا, ریلیجس, مذہبی, سوشل, معاشرتی, سماجی, سول, کمرشل, کاروباری, تجارتی, ملٹری, عسکری, جوڈیشل, کرمنل, پینل کوڈ. کون سی بات چھوڑی؟ Therefore, Islam is not merely confined to the spiritual tenets and doctrines or rituals and ceremonies. It is a آخری فکرہ وہ کہتے ہیں اس کا, it is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. مکمل ضابطہ ہے جو کہ مسلم معاشرے
کو گورن کرتا ہے، ہر شعبے کو گورن کرتا ہے زندگی کے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر۔ 11 اگست 1947 اس کے بعد آتا ہے، لیکن میں فی الحال اس کو چھوڑتا ہوں، اس کے بعد واپس آتا ہوں اس کی طرف۔ اب اس کے بعد کراچی بار ایسوسی ایشن سے آپ نے خطاب فرمایا عید میلاد کے موقع پر 25 جنوری 1948۔ جی، فرماتے ہیں اسلام از ناٹ اونلی اے سیٹ آف ریچولس۔ یاد ہے انہیں باتوں کا، ایک بار نہیں کی یہ بات، ہاں بار بار ہر جگہ پہ۔ اسلام از ناٹ اونلی اے سیٹ آف ریچولس، ٹریڈیشنز اینڈ اسپرچل ڈاکٹرنس، بلکہ اسلام از آلسو اے کوڈ فار ایوری مسلم which regulates his life and his conduct in even politics and economies and the like۔ اور پھر آخر میں ایک اقتباس آپ کو ایسا دوں، قائد اعظم افتتاح فرما رہے تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا، جی، جولائی کا پہلا ہفتہ، خاص طور پر زیارت سے تشریف لائے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے، اور غالباً قائد اعظم کی یہ آخری تقریب پبلک تقریب تھی۔ فرمایا جی کہ آئی شیل واچ ود کیننس دی ورک آف یور ریسرچ آرگنائزیشن، آپ کے ریسرچ کا کام میں بڑے غور سے دیکھوں گا، بڑے شوق سے دیکھوں گا، ان ایوالونگ بینکنگ پریکٹسز compatible with Islamic ideals of social and economic life۔ کیا بات، کہ آپ بینکنگ میں بھی ایسی پریکٹسز وضع کریں جو اسلام کے آئیڈیلز، سوشل آئیڈیلز اور اکنامک آئیڈیلز کے سے موافقت اور مطابقت رکھتے ہیں۔ The economic system of the West، سنیے ذرا، has created almost insoluble problems for humanity۔ مغرب کے اقتصادی نظام نے انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ It has failed to do justice between man and man۔ انسانوں کے ساتھ انصاف میں یہ ناکام ہو چکا ہے یہ نظام، سرمایہ داران اقتصادی نظام مغرب کا، and to facilitate friction from the، اور یہ انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ the adoption of Western economic theory and practice will not help us، یہ ہمیں مدد نہیں کرے گی۔ We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality and social justice۔ یہ کچھ تو کہہ دیا۔ اب میں جناب واپس آتا ہوں آپ کے 11 اگست بھائی فرض کر لیں کہ 11 اگست کو قائد اعظم نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیٹ کو لوگوں کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن میں پڑھتا ہوں پہلے اس کے بعد اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ 11، اب آپ کے سامنے آپ یہ منظر رکھیے کہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، جو ان میں ہندو بھی ہیں، کانگریس کے ممبرس بھی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک طوفان برپا ہے، مسلمان کٹے پھٹے، لٹے پٹے آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ادھر داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کے جذبات قدرتی طور پر اشتعال میں ہیں۔ کراچی میں ایسے واقعات بھی اکا دکا ہو چکے ہیں، رورل ایریاز میں بھی اچھی باتیں آ رہی ہیں سننے میں، اور قائد اعظم شروع سے ہی جو اقلیتوں کے حقوق سے ہی واقف نہیں تھے، بلکہ اسلام اپنی اقلیتوں کو جو جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اس سے بھی وہ آگاہ تھے۔ تو اس ماحول میں اس آڈینس کو مخاطب فرماتے ہوئے انہوں نے کہا، سب کو مخاطب کر رہے ہیں، اف یو ول ورک ان کوآپریشن، اگر آپ تعاون سے کام کریں گے، forgetting دی پاسٹ، ماضی کو بھول کر، ظاہر ہے مسلمانوں میں وہی لوگ کانگریس کے بیٹھے ہوئے تھے سامنے، کانگریس مسلم لیگ بدترین مخالفت، سیاسی محاذ آرائی کے بعد یہ اقامات ہوئی، لیکن اب پاکستان بن چکا تھا، تو وہ ان لوگوں کو بھی مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ چیپٹر وہ ختم ہو چکا ہے، جو محاذ آرائی کا چیپٹر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب پاکستان میں ہم نے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے۔ forgetting دی پاسٹ، burying دی hatchet، اختلاف کو دفن کر دیں، تب یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اف یو چینج یور پاسٹ and work together
in a spirit that every one of you, اگر آپ اس اسپرٹ میں کام کریں گے کہ آپ میں سے ہر ایک no matter to what community he belongs, کسی کمیونٹی سے بھی اس کا تعلق ہو, no matter what relations he had with you in the past, ماضی میں اس کے تعلقات ہمارے ساتھ کیسے ہی رہے, کیسے بھی ہوں جی, no matter what is his color, caste or creed, اس کا کیا عقیدہ ہے, کیا رنگ ہے, کیا ذات پات ہے, کچھ ہی ہو, is first, second and last a citizen of the state with equal rights. اب آج اس کے برابر کے حقوق ہیں اور وہ ریاست کا ایک شہری جیسا شہری. with equal rights, privileges and obligations. ذمہ داریاں, براعات, حقوق سب کے ہیں. You are free, یہ فکر سے کوٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ. You are free, آپ آزاد ہیں. You are free to go to your temples, آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in the state of Pakistan. پاکستان کی سیاست میں آپ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں یا کسی بھی جائے عبادت میں جانے کے لیے. You may belong to any religion or caste or creed. آپ کا مذہب کچھ ہو, ذات پات کچھ ہو, عقیدہ کچھ ہو. That has nothing to do with the business of the state. State کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بھائی اس پہ کہاں سے سیکولرزم نکل آیا؟ صاف کہہ رہے ہیں, اگر آپ کی نیت صاف ہے تو مطلب بالکل صاف ہے. نہیں تو اسلامی ریاست میں, یہ تو اسلامی ریاست کا بنیادی اصول ہے. یہ اصول ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریاست کو اس سے کوئی واسطہ نہیں. آپ مسلمان ہیں, ہندو ہیں, آپ مسجد میں جا رہے ہیں, آپ مندر میں جا رہے ہیں, آپ گرودوارے میں جا رہے ہیں, آپ کو یہ حق ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. یہ ہے جسے ہمارے سیکولر حضرات اپنی بائبل بنا کر ہر وقت پیش کرتے ہیں. اور فرض کیجئے کہ قائد اعظم کے اس قول سے ان کے حق کی کوئی بات نکلتی بھی ہو تو ہم تو بہرحال یہ ایک کنٹروورشل بات ہے نا, متنازع بات ہے نا, کوئی کلیئر کٹ بات تو نہیں نا ایسی کہ بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے کہہ دی ہو. جی نہیں, بلکہ تو پھر آپ اس کی وضاحت نہیں چھوڑیے نا, تو پھر اس کی وضاحت کے لیے آپ کو جانا پڑے گا کہ قائد اعظم نے اس کے بعد اور اس سے پہلے کیا کہا. ایون جو یہ بات ہے یہ تو اسلامی ریاست کے اصولوں میں سے. in the light of what he is going to say later. پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کیا کہا, پاکستان بننے کے بعد کیا کہا, اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجیے. تو صاحب یہ ہے 11 اگست کی حقیقت. ٹھیک. اور عبداللہ ملک تھے جی, وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ وہ جو پارٹی آئی تھی جی 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 پاک پتن میں, جی جی بہت معروف کمیونسٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ مؤثر دلائل جو تھے ٹو نیشن تھیوری کے حق میں, جس طرح کانگریسی نمائندوں کو بالکل خاموش, وہ عبداللہ ملک کے تھے. کیا بات ہاں جی. ہے. ٹھیک. اب حیرانی ہوتی ہے کہ اب وہ جب ان کا انتقال ہوا اور یا ان کے ریفرنسز ہوتے ہیں تو صرف وہی لوگ ان ریفرنسز میں بلائے جاتے ہیں جو بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا یہ فرمائے, یہ تو چلیں آج یہ مسئلہ تو ہم نے کوشش کی کہ کچھ لوگوں کو بتایا جا سکے یا ہم خود ہی جان سکیں کہ جو ایک تقریر 11 اگست کی بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے. یہ بھی آپ قائد اعظم کی ہم نے باتیں آپ کے سامنے 11 اگست والی بھی رکھ دی ہے, اس سے پہلے کی باتیں بھی رکھتے ہیں, اس سے بعد کی باتیں بھی رکھتے ہیں. آپ خود فیصلہ کر لیجئے دیانتداری کے ساتھ کہ قائد اعظم سیکولر تھے یا وہ اس ریاست کے اندر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے اور ہم نے اس ریاست کے اندر اس ضابطہ حیات کو نافذ کرنا ہے. بلکہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے جو ضروریات ہوتی ہیں وہ اس سے واقف تھے کہ ایک اسلام کسی بھی, اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آگے بھی دیکھیں تو جہاں جب بھی اسلامی ریاست رہی تو وہاں تو اقلیتوں کے حقوق جو ہے ان کا خاص طور پر خیال کیا گیا جیسا کہ اس میں کیا گیا. اچھا آپ جب اسے کالج اور یونیورسٹی پروفیشنل لائف میں کب داخل ہوئے جی آپ؟ ایک جاب تو آپ نے بتائی کہ آپ نے اس پہ شروع کی. جی میں آپ سرچ کر رہا تھا کہ وہ میں نے کچھ سال 1.5 سال تو وہاں ملازمت کی. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک 6 مہینے کے ٹریننگ کورس کا بندوبست کیا گیا اکاؤنٹنٹس کے لیے. ٹھیک. یہ بھی کمی ہو گئی تھی بالکل. یہ تو کوئی ایک مشکل نہیں تھی جسے پاکستان نے فیس کیا. صحیح بات ہے. یہ شعبہ بھی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا مکمل طور پر, یہ اکاؤنٹنٹس والا تو خاص طور پر.
تو وہ وہاں 6 مہینے کا ایک اس میں نے داخلہ لے لیا، کیونکہ اس میں مجھے خرچ کرنا کچھ وظیفہ بھی ملتا تھا، رہائش وغیرہ بھی وہی مال ٹاؤن میں اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر سب کی تھی۔ اسی اسنا میں ہی میں نے وہاں اکاؤنٹنسی والا کورس بھی کیا، اور ساتھ ہی ادیب عالم کا امتحان بھی لاہور میں مجھے یاد ہے، مسلم ہائی اسکول میرا سینٹر تھا، اس میں وہاں امتحان دے دیا، الحمدللہ اس پہ بھی فرسٹ ایئر میں کامیابی ہو گئی۔ اور یہ کورس، اس کورس میں بھی الحمدللہ کے پورے کورس میں، جس میں پورے ویسٹ پنجاب کے لوگ تھے، میری پہلی پوزیشن تھی۔ تو لیکن اس کے بعد کوآپریٹو بینکس میں یا اور جگہ پر ملازمت نہیں ملی، تو عارف والا میں پاک پتن سے 22 میل کے فاصلے پر مشہور شہر ہے عارف والا، وہاں پر ایک کاٹن فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ کے طور پر میں نے ملازمت کی۔ وہ ہندوؤں کی کاٹن فیکٹری تھی اور الاٹ ہوئی تھی رانا برادرز کو۔ اس کے ایک اہم حصہ دار رانا عبدالحمید خان تھے، جو پنجاب مسلم لیگ میں بڑی اہم پوزیشن رکھتے تھے، اور پاک پتن سے ہی وہ 46 کے الیکشنز میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے مسلم لیگ کی ٹکٹ پر رکن بھی منتخب ہوئے تھے۔ انہیں کے مہم میں یہ لوگ علی گڑھ والے اور یہ سارے طلبہ بھی آئے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ ایوب صاحب کے زمانے میں وزیر خوراک بھی رہے، ٹھیک، تو وہ تھے۔ تو وہاں بھی میں نے کوئی 1.5 سال ملازمت کی۔ اس ملازمت کے اثناء میں ہی میں نے سوچا کہ وہ انگلش اونلی کا FA کے انگلش اونلی کا امتحان وہ 1949 میں وہ دیا تھا ادیب عالم کا، 1950 میں یہ انگلش اونلی کا امتحان دیا۔ پھر اگلا مرحلہ یہ تھا کہ BA کے انگلش اونلی کا امتحان دیتا، لیکن وہ خلش ہی ہوتی تھی کہ یار وہ لوگ کہیں گے، اس زمانے میں جو لوگ اس طرح انگلش اونلی کر کے آتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بٹھنڈا وایا بٹھنڈا BA وایا بٹھنڈا کیا ہے۔ تو میں نے وہ چھوڑ کے جو FA کے بقیہ مضامین تھے ان کے امتحان الگ سے دیے۔ پنجاب یونیورسٹی لیتی تھی یہ سارے امتحان اس وقت تک، ہاں جی۔ اور اس میں FA میں پھر میں نے عربی، تاریخ اور اردو یہ الیکٹو مضامین، اور فارسی آپشنل یہ مضامین بھی دیے۔ پھر میں نے اس میں میرا جو ٹوٹل تھا وہ الحمدللہ اتنا تھا کہ وہ شاید ہمارا جو گورنمنٹ کالج منٹگومری تھا، جو ایک ہی بڑا کالج تھا، وہ بھی کسی طالب نے انٹر میں کبھی اتنے نمبر حاصل نہیں کیے تھے، لیکن مجھے کوئی پوزیشن کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا تھا کیونکہ میں نے بائی پارٹس کیا تھا پہلے انگریزی کا۔ تو سوچا کہ اکٹھا امتحان دیا جائے۔ اب اکٹھا امتحان دینے کی 2 ہی صورتیں تھیں اس وقت، کہ یا تو آپ کسی کالج میں 2 سال ریگولر اسٹوڈنٹ رہیں BA کی اور پھر امتحان دیں، اور یا یہ کہ آپ یہ سہولت صرف اساتذہ کو حاصل تھی کہ اگر آپ نے غالباً 9 مہینے مدت تھی کم از کم تدریس ایز اے ہول ٹائم ٹیچر کسی ریکگنائزڈ اسکول میں، خواہ وہ پرائمری اسکول ہو خواہ ہائی اسکول ہو کی ہو، تو آپ میٹرک، FA، BA کے امتحان میں پورے مضامین میں امیدوار کے طور پر شریک ہو سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے وہ پاک پتن کے پرائمری اسکول میں ہی ایک پرائمری اسکول ٹیچر کے طور پر انٹر کر چکا تھا، میں ملازمت اختیار کی، اور اس وہیں سے ہی پھر امتحان دیا BA کا 1954 میں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی کی جو جورسڈکشن تھی وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ مغربی پنجاب پورا، بہاولپور کی اسٹیٹ، اور صوبہ سرحد پورا، آزاد کشمیر پورا، بلوچستان پورا، یہ جو تھا سارا اس کا۔ ضمناً بات یہ کہتا ہے، چلو دیکھیے ہم پاکستان کی برکات سے واقف نہیں ہیں۔ صوبہ سرحد میں یونیورسٹی تو کجا 2 ہی کالج تھے، پشاور ایڈورڈس کالج اور اسلامی کالج، اور یہ دونوں افیلیٹڈ تھے پنجاب یونیورسٹی سے۔ بلوچستان میں اپنے عزیزوں بھائیوں کو کہوں کہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کو تو اتنی ترقی ہو گئی اور یہ بلوچستان کو تو کچھ نہیں ملا۔ بلوچستان میں کوئی کالج نہیں تھا اس وقت پورے صوبے میں، صوبہ تو وہ تھا ہی نہیں اس وقت، بلکہ یہ پورا بلوچستان کا اتنا وسیع علاقہ، اس کو صوبائی سٹیٹس بھی حاصل نہیں تھا، یہ اسپیشل ٹیریٹوری ہوتی تھی، اور اس کو گورنر جنرل آف انڈیا براہ راست رول کرتا تھا، اور اس کا نمائندہ ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل کہلاتا تھا، جو سمجھے گورنر ہوتا تھا اس صوبے کا۔ قائد اعظم بھی پہلے
قائد اعظم نے بھی اپنا پہلا ایجنٹ جو گورنر غالباً امین الدین صاحب تھے ان کو مقرر کیا جب آپ بحیثیت گورنر پاکستان کے. اب ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بھی کالج موجود ہیں. اور اب یہاں سرحد کا میں نے عرض کیا کہ سرحد سوائے پشاور کے 2 کالجوں کے اور کوئی کالج نہیں تھا. اس وقت بھی لاہور کو بحیثیت ایک تعلیمی مرکز کے پورے بر صغیر میں ایک اہم حیثیت حاصل تھی. دیکھیے لاہور میں گورنمنٹ کالج لاہور تھا, دیال سنگھ کالج لاہور تھا, ڈی اے وی کالج لاہور تھا, ایس ڈی کالج لاہور تھا, ایف سی کالج لاہور تھا, سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور تھا, شاید اور بھی ہاں انجینئرنگ کالج مغرپورہ والا وہ تھا. تو مطلب یہ اس بینچ مارک چونکہ پہلے ہی موجود تھا, اس کی ذرا بہتر ترقی کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو بلکہ اس بات کو میں آپ کو بتاؤں اگر ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے, لیکن میں عرض کروں کہ میں کوٹا بلوچستان کو جو کوٹا سسٹم دیا گیا ہے سول سروسز میں اس کا مخالف ہے بڑا سخت. اور یہ ہماری اسلامی نظاتی کونسل نے بھی اس بارے میں کہا ہوا. دیکھیے 60 سال سے اوپر ہو گئے آپ نے یہ کوٹے کی رعایت بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے دی. کیا بلوچستان میں تعلیم کو اس سے ترقی ملی؟ کوٹا سسٹم تو ہوتا ہے کہ ایک کمزوری ایک ہینڈی کیپ پورا دینے کے لیے جی ہاں جی, لیکن وہ تو مقصد حاصل نہیں ہوا بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا تو ان لوگوں نے اٹھایا. بلوچستان کے غریب طلبا نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہو گورنمنٹ کالج کوئٹہ میں یا گورنمنٹ کالج مستونگ میں, بلکہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جن کی تعلیم ایچ کالج میں مکمل ہوئی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک کریش پروگرام کریں, یہ حکومت کا فرض ہے. 5 سال زیادہ سے زیادہ مدت دے کر ایک کریش پروگرام ہو جس سے بلوچستان کو اسی سطح پر لایا جائے جس سطح پر پنجاب ہے تعلیمی لحاظ سے. بالکل یہ اصل حل ہے. یہ تو آپ ان کو دائمی کرچز دے رہے ہیں کہ یہ آپ بیساکھیاں لے لیں کوٹے والی اور اس پہ چلتے رہیں. اور وہ بیساکھیاں بھی بیچارے جو جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو نہیں ملتی, ملتی ان کو ہیں جو خوب تیز دوڑ لگا سکتے ہیں. تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا جی کہ یہ جو وہ میں نے وہاں کر لیا تو اس کے بعد پھر مجھے الحمدللہ اتنے وسیع ہے پوری پنجاب یونیورسٹی میں میری 2nd پوزیشن تھی ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود. یہ اللہ کا خاص کرم الحمدللہ تاجیش نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا احسان تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا, پہلے انگریزی کے مضمون میں, لیکن پھر وہ ایک دقت پیدا ہو گئی. خواجہ منظور حسین صاحب ہمارے انگریزی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اس وقت, نہایت شفقت کرتے تھے, بہت شفیق انسان, بہت لائق انسان. بعد میں آپ کے یہ جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں بھی اس کے سربراہ رہے. اچھا, تو میں اس تاثر میں تھا کہ چونکہ میری یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن ہے اس لیے مجھے انگلش میں بھی میرے ماشاء اللہ فرسٹ کلاس کے بڑے اچھے مضمون تھے. بلکہ جو ٹیسٹ ہوا ہمارا گاؤں کے لاہور میں داخلے کے لیے, اس ٹیسٹ میں بھی میں نے فرسٹ ٹائم کیا ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے باوجود. تو وہ پھر اس میں یہ ہوا کہ ایک اور طالب علم بھی تھا جس کی 2nd پوزیشن ہمارے نمبر برابر تھے. وہ گورنمنٹ کالج منگومری سے ہی تھا, ریگولر اسٹوڈنٹ تھا. یونیورسٹی کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر 2 طالب علم بریکٹڈ ہو تو پھر وظیفہ 2 یونیورسٹی کے وظیفے تھے, پورے اتنے یونیورسٹی کے 2 ہی وظیفے تھے, پہلی پوزیشن والے کے لیے دوسری پوزیشن والے کے لیے. تو وہ پھر اس کو بنتا تھا جو ریگولر اسٹوڈنٹ. پھر جو معلوم ہوا کہ وظیفہ یہ نہیں ملے گا, میرے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہوگی. لیکن خوش قسمتی سے یہ کہ چونکہ میں نے عربی کے مضمون میں بی اے میں یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن تھی میری, تو اس بیسس پر بھی مجھے یہ صوبائی محکمہ تعلیم کا وظیفہ مل گیا تھا. لیکن وہ اس وقت ٹینیبل تھا اگر میں ایم اے عربی میں ہی داخلہ لوں. ٹھیک ہے. چنانچہ میں پھر وہ ایم اے انگلش کی کلاس چھوڑ کر خواجہ منظور حسین صاحب مجھے اب بھی اتنی شفقت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو بدل, لیکن انہوں نے بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے اجازت دی کہ جائیں. اور جب میں نے ایم اے عربی کیا, میرا گولڈ میڈل آیا. اس زمانے میں اچھی روایت, ہم نے اچھی روایات کو ختم کر دیا. اس وقت مشتاق گربانی صاحب گورنر تھے ویسٹ پاکستان کے, ویسٹ پاکستان تھا. یہ پورے جو تمام جو گولڈ میڈلسٹ تھے ان کو وہ گورنر ہاؤس میں بلا کے
شام ایک کو ذرا چائے کی tribute دعوت ہے جی۔ پر بلاتے تھے، ریسیپشن دیتے، ان کے اعزاز میں ریسیپشن دیتے تھے اور تمام ماہرین تعلیم کو بلاتے تھے۔ تو اس میں گیا دسمبر میں، وہ کنوکیشن کے دن شام کو ہوتی تھی۔ خواجہ صاحب، خواجہ بدوسر صاحب دور کھڑے تھے، مسکرائے مجھے دیکھ کر، کیا لوگ تھے یار، اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے ان پر۔ آمین۔ چلتے ہوئے آئے میرے پاس اور مجھے مبارکباد دی اور کہا، زبان یو آر رائٹ اینڈ آئی واز رانگ۔ اچھا، ایسے عظیم لوگ ہم آج کہاں آپ کو ڈھونڈنے سے ملیں گے ذرا۔ بہرحال پھر اللہ کا کرم یہ ہوا جناب کہ میری سفارش پاک پتن کا میں رہنے والا ایک پرائمری اسکول کے مدرس، جن کا مقام ویسے اتنا بلند ہے کہ میں جو کچھ ہوں ان کی بدولت ہوں، یہ میں رسمی جملہ نہیں کر رہا ہوں، میرے کردار کی تعبیر میں اور محنت اور دیانت کی عادت ڈالنے میں انہیں کا ہاتھ۔ تو لیکن میرے پاس وہی کوئی سفارش نہیں تھی۔ آپ یہ اس لیے یہ صرف میری ذاتی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ میں محلہ عیدگاہ پاک پتن میں گھر پر بیٹھا ہوں اور اس درمیانی عرصے میں جب کہ میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، پاک پتن میں فاضل کا اسلامیہ ہائی اسکول تھا، وہاں سید محمد شاہ ایڈوکیٹ تھے، مسلم لیگ کے پرانا لیڈر، بڑے سر ظفر اللہ خان کی جو ٹیم تھی جس نے مسلم لیگ کو ریپرزینٹ کیا تھا باؤنڈری کمیشن کے سامنے، اس ٹیم میں بھی شامل تھے سید محمد شاہ، اور میں انہیں پاک پتن کا سر سید کہا کرتا ہوں۔ ٹھیک، انہوں نے مجھے وہاں ہیڈ ماسٹر کے طور پر متعین کر دیا۔ تو بہرحال میں پاک پتن بیٹھا ہوں، وہاں ایک دن مجھے خط ملتا ہے، سراج الدین صاحب، سراج صاحب جانتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کے لاہور کے پرنسپل تھے، اچھا، اور گورنمنٹ کے لاہور جناب وہ دور تھا کہ گورنمنٹ کے لاہور کے پرنسپلز کسی وقت میں آئی سی ایس کے لیے نامینیشن کیا کرتے تھے دو کینڈیڈیٹس کی، یہ مقام تھا گورنمنٹ لاہور کا۔ اور سراج صاحب ایجوکیشن سیکرٹری رہ کر وہ چھوڑ کر پھر ادھر آئے تھے واپس پرنسپل کی جگہ پر، اٹیچ ٹو دی کالج۔ ان کا ایک ڈیو لیٹر ملا ہے 2 سطری، وہ میں نے اب بھی رکھا ہوا ہے، اور انہیں وہی حیثیت دیتا ہوں جو میں نے یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹس کی ڈگریز کی ہے۔ میں نے کہا تھا، ڈیئر مسٹر زمان، would you like to join us as lecturer in Arabic? Please let me know. 2 سطری خط۔ بھائی اندھا کیا چاہے دعا سے میں نے فوراً جواب دیا، اور دسمبر میں ہی بھی غالباً 20 دسمبر 1956 کو 56 میں ہی میں نے ایم اے کیا، وہاں گورنمنٹ کے لاہور میں پہلا تقرر میرا بطور لیکچرر ہوا، جہاں میں 1.5-2 سال وہاں رہا، پھر ساہیوال آ گیا، پھر سرگودے چلا گیا، اس کے بعد امرتسر کالج ملتان آ گیا۔ وہاں سے ہی میں نے پھر فل برائٹ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، اور 1964 میں میں گیا ہارورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے فل برائٹ اسکالرشپ پر، وہ ٹریول گرانٹ، اور اٹ واز اے کمپلیٹ پی ایچ ڈی کا کیا کس موضوع پہ تھا؟ پی ایچ ڈی میری عربک لٹریچر اور ہسٹری میں تھی۔ اچھا، ماشاء ہاں اللہ۔ جی، تو وہ وہاں پر 4 سال میں یہ پروگرام مکمل کیا۔ میرے اساتذہ میں آخری جو میرے ایڈوائزر تھے آخری سال میں، 4تھے سال میں، وہ پروفیسر عمر شبل تھے، اچھا، بڑی معروف ہے۔ اور پہلے پروفیسر بخشی تھے پہلے 3 سال میں، جارج بخشی بڑے مشہور ابٹلسٹ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر واپس آیا وہیں امرتسر کالج ملتان میں، تو وہاں سے پھر بڑی خواہش تھی کہ پنجاب یونیورسٹی یا گورنمنٹ کالج لاہور میں آ جاؤں تاکہ اپنا کچھ تحقیق ریسرچ کا کام جاری رکھ سکوں، وہ ممکن نہ ہو سکا۔ تو فیڈرل پروگریس کمیشن سے منسٹری آف ایجوکیشن میں اسسٹنٹ ایجوکیشن ایڈوائزر کی سینئر کلاس 1 زمانے میں کہلاتی تھی، سینئر کلاس 1 پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی، اس سے میرا سلیکشن ہو گیا، یہاں آیا۔ اس کے بعد پھر یہاں اسسٹنٹ ڈپٹی ایجوکیشن ایڈوائزر، اور پھر ڈپٹی ایجوکیشن ایڈوائزر تھا میں، تو پھر اسی میں 74 میں میری پوسٹنگ لندن میں ایجوکیشن کونسلر کے طور پر ہوئی، 2 سال وہاں رہا، پھر واپس آیا۔ جوائنٹ لیٹر انٹری میں نے امتحان دیا، وہیں لندن میں ہی امتحان دیا، تو جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر سلیکشن ہو گیا، اور یہاں واپس پھر منسٹری آف ایجوکیشن میں ہی آیا، اور یہیں پر پھر منسٹری آف ایجوکیشن میں ہی تھا جب جولائی 76 میں میرا تقرر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
جو اس وقت پیپلز اوپن یونیورسٹی کا جی پیپلز اوپن یونیورسٹی اس میں ہو گیا. تو یہاں 4 سال کا ٹینیور وہاں پورا کیا. اسی اسنا میں ہی یہ پیپلز اوپن یونیورسٹی کا نام علامہ اقبال یونیورسٹی رکھا گیا 1977 میں علامہ اقبال سینٹینری میں. اس کے یہ علامہ اقبال یونیورسٹی کا نام رکھے جانے کی بھی عجیب کہانی ہے صاحب. میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. میں نے ٹیلی فون اٹھایا, آواز آئی کہ میں ضیاء الحق بول رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل کوئی سیکرٹری نہیں بیچ میں, کوئی کچھ نہیں, ڈائریکٹ آؤٹ لائن. اچھا, اور سچی بات یہ ہے کہ آئی کوڈ پلیس ہیم. میں تو اپنے خواب میں بھی یہ نہیں مطلب سوچتا تھا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح بات کرے گے. تو انہوں نے ریئلائز کیا تو کہنے لگے میں جی جنرل ضیاء الحق بول رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد جنرل کا لفظ ساتھ لگایا. تو خیر پہ سلام دو بھائی, ان کا انیشیٹو تھا یہ. اچھا, میرا انیشیٹو بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے شہر میں ایک یونیورسٹی قائد اعظم کے نام ہو چکی ہے تو یہ دوسری یونیورسٹی علامہ اقبال کے نام کر دی جائے. ٹھیک صاحب کیا بڑھ کر, بلکہ میرے لفظ یہ تھے جی کہ یہ تو دس ول بی این انشورنس فار اس. بڑی قوتیں کام کر رہی تھیں کہ اوپن یونیورسٹی کو ختم کر دیا جائے. اچھا جی, کہ جی یہ چل ہی کیسے سکتی ہے, یہ کورسپونڈنس کے ذریعے بھی کبھی تعلیم ہوتی ہے. ایک پورا طبقہ تھا جو سنسیئرلی بھی, اور اس وقت سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں جی اس کے. اب تو جناب وہ میگا یونیورسٹی بن گئی ہے. تو لیکن ہم نے جناب کس طرح اس کی کریڈیبلٹی بنوائی یہ ایک بڑی کہانی ہے. اور اس کے لیے ٹی وی پر ڈیبیٹس, ریڈیو پر ڈیبیٹس, اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, ڈاکٹر لودھی تھے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے ڈائریکٹر, ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول تک ہم گئے اور جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس کو ملے اور ان سے کنونس کیا کہ آپ ٹیچرس کو کہیں کہ وہ انویسٹ کرائیں. اٹ واز اے ایفرٹ جی. ہاں بھائی. تو یہ صاحب ہے مختصراً. پھر یہ ادارہ اسلامک یونیورسٹی میں یا درمیان میں کہیں اور یونیورسٹی میں میرا جب ٹینیور مکمل ہوا تو میں نے آپ سے کیا نا کہ یونیورسٹی تو ٹینیور ہوتا ہے نا جی, تو میرا اصل لین تو سیکرٹریٹ گروپ پہ تھا ایز جوائنٹ سیکرٹری. تو واپس آ گیا ایز جوائنٹ سیکرٹری, اور اسی حیثیت میں میرا تقرر ہوا پہلے لاہور میں ایز انچارج آف دی نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر. اوکے. اس وقت وہ لاہور میں تھا, اور اسی زمانے میں ہی ہم جب وہاں سے شائع کی پارٹیشن آف دی پنجاب 4 جلدوں میں. اس کی پہلی جلد میں تو وہ تمام وہ ڈاکومنٹس ہیں جن میں پنجاب کی پارٹیشن اور اس پارٹیشن کے عمل سے متعلق تمام دستاویز وہ جمع کی گئی ہیں. اور اسی میں وہ مشہور و معروف خط بھی شامل ہے جو جارج ایبل نے, جو ماؤنٹ بیٹن کے سٹاف پہ تھے, لکھا تھا سر ایون جینکنس جو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے ان کو, کہ ایوارڈ کا اعلان تو ابھی یہ غالباً 8 اگست کا وہ خط ہے کہ ایوارڈ کا اعلان تو 1-2 روز میں متوقع ہے, لیکن یہ کہ آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو چینجز کرنے ہیں اس کے لیے یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اور اس میں یہ جیسے آپ کے جو ہے فیروز پور کی تحصیل فاضل کا اور دوسری تحصیل ایک اور تحصیل وہ یہی دکھائی گئی ہیں, پاکستان میں دکھائی گئی ہیں. گرداسپور کے بارے میں کچھ یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں پر وہ پاکستان میں نہیں ہوگا سر. تو یہ ساری ڈاکومنٹ شامل ہیں. دوسرے حصے میں جو کہ جس میں بلکہ ہے اس میں جتنی ڈیبیٹ باؤنڈری کمیشن میں ہوئی, ریڈ کلف آپ حیران ہوں گے ایک دن بھی اس نے کمیشن کی میٹنگ کوئی بھی اٹینڈ نہیں کی. وہ صرف پہلے اناگرل فنکشن میں آئے اور اس کے بعد 4 جج تھے باؤنڈری کمیشن میں, جسٹس دین محمد اور جسٹس منیر مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جسٹس تیجا سنگھ سکھوں کو اور جسٹس مہاجن ہندوؤں کو. اس کے بعد صرف یہ 4 ججز ہی میٹ کرتے رہے, ان کے سامنے ساری کارروائی ہوتی رہی. پریزائڈ کرتے رہے جسٹس دین محمد بینگ دی سینئر موسٹ جج. اس کے بعد رپورٹس جو تھے ان کی سب نے الگ الگ لکھے. تو ان کے سامنے سر ظفر اللہ نے جو اپنے دلائل دیے, اسی طرح سے شیتل باد جو کانگریس کے وکیل تھے انہوں نے جو دلائل دیے, اور سردار ہرنام سنگھ جو سکھوں کے وکیل تھے انہوں نے جو دلائل دیے, سب کا سب مکمل میمورنڈم اس میں موجود ہے. تیسرا جو ہے وہ ایوارڈز کا ہے, تیسری جلد. ان چاروں ممبرس نے اپنی الگ الگ رائے لکھی.
शीतलवाद ने कांग्रेस के व्यू पॉइंट के मुताबिक लिखा, उसने उन्हें अकालियों के व्यू पॉइंट के मुताबिक लिखा, इन दोनों का व्यू पॉइंट मुस्लिम लीग के मुताबिक था, बट दे अप्रोच द इशू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और चौथी जिल्द जो उसमें नक्शे हैं, सिर्फ नक्शे, कि जो नक्शे इन कमीशन के मेंबर्स ने क्या दिए थे, मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने अपने नक्शे क्या दिए थे कि ये होनी चाहिए, ये हमारा पंजाब होना चाहिए सिखों का, और ये हिंदुओं का होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो रेडक्लिफ का अवार्ड है उसका नक्शा है, ये चारों जिल्दों में। वहाँ से फिर मेरा इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में तबादला हुआ, वो भी लियन तो मेरा उधर ही रहा, लेकिन यहाँ लेकिन यही बुनियाद बना फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी की भी इंस्टीट्यूट में रहा। फिर ये मतलब है कि मेरी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन थी, काम था, वो तो ज़ाहिर है कि अरबी और इस्लामियात के शोबे में। नजरियाती काउंसिल में कैसे चले गए? वो ऐसा करता हूँ कि यहाँ ये इसमें अपना टेंडर पूरा करने के बाद इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में फिर मेरा पोस्टिंग पहली हुई ये लैमक में, लिटरेसी एंड मास एजुकेशन कमीशन, उसके वो इदारे, उस इदारे में के सरबराह। उसके बाद आखिरी पोस्टिंग जो मेरी बतौर इस सिलसिले में मेरी पोजीशन प्रमोशन बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जब मैं इस्लामिक रिसर्च हुआ तो हो गई जी, ठीक। हाँ जी, सेक्रेटरी ग्रुप में भी। तो फिर आखिरी जो मेरा था ये पोस्टिंग गवर्नमेंट की तरफ के सर्विस में रहते हुए, वो था डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसर्च, अच्छा, जो कायद यूनिवर्सिटी का हिस्सा जी है। बिल्कुल। और उसी ज़माने में ही हमने कायद आज़म एंड एजुकेशन, वो मैं किताब आई जिसको मैंने कंपाइल किया अपने साथियों की मदद से, जिसमें तमाम कायद आज़म की वो तकारीर जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह एजुकेशन से बनता है वो जमा की गई हैं। और शुरू में को 65 या 70 सफ़े का मेरा मुकदमा है जिसमें उनके उन नज़रियात को सबक किया गया है। ये किताब अवेलेबल है मार्केट? अवेलेबल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल कल्चरल रिसर्च में मौजूद होनी चाहिए, कायद आज़म एंड एजुकेशन। अच्छा, तो उसके बाद फिर रिटायरमेंट हो गई मेरी 11 सितंबर 1993 को। तो फिर इसमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आपके दावा अकेडमी में बतौर विजिटिंग सिलसिला तकरीबन मुसलसल जारी रहा। तो फिर ये आपको मालूम है कि जो नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन का तकर्रुर होता है, ये प्रेसिडेंट करता है इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो वो उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब की काबीना थी और राजा जफरुल हक साहब मिनिस्टर थे। हाँ जी, तो उन्होंने मेरी इस सिलसिले में सिफारिश की, और ये तो मुझे कोई इसे एतराफ़ बहरगी बाब नहीं है कि दिस वाज एंटायरली ड्यू टू हिम। हाँ जी, क्योंकि ये मोरलेस देखिए मसलन अब मौजूदा जो चेयरमैन हैं या उससे पहले जो भी आते रहे, ये अपॉइंटमेंट तो पॉलिटिकल होती है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से तो बहुत सारा कोई काम होगा आपके क्रेडिट तो पे। फिर 3 साल के बाद उसका 3 साल की मज़ीद एक एक्सटेंशन भी हो गई। तो इस 6 साल में मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि 6 साल में हमारी जितनी रिपोर्टें आई, और बल्कि जैसे हम लिखा हुआ तो ये था कि अगर कोई मामला रेफ़र करे हुकूमत तो उस पर अपनी राय दें, लेकिन हम तमाम मामलात को जो मसलन आपको बताऊँ कि यहाँ हुआ कि एक दफ़ा गवर्नमेंट का लाहौर के बारे में कंप्लेंट आई कि वहाँ के अंग्रेज़ी के शोबे में एक किताब जो निसाब में आई है वो इस तरह इस्लामी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखती। तो मैंने उनके प्रिंसिपल को ख़त लिखा, हमने पहले काउंसिल में कंसिडर किया उसको, उन्होंने कहा मंगाया, किताब मंगाई, देखो उसका उनको ख़त लिखा कि बस खैर उस पर उन्होंने मुनासिब फैसला किया। यानी इस तरह से हम काफ़ी वसी तरीके पर तालीमी सिफारिश से भी वो सारा। एक आखिर में मैं पूछना चाहता हूँ जी, आप रहे हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी, जो मौजूदा दस्तूर है हमारा 73 का, उसको आप कैसे, एक तो पूरे देखें, शुरू से भी देखें, 56 को देखें, नुकात को लेके आएँ, कमेटियों को मुख्तलिफ देखें, जो दस्तूर साजी का हमारा अमल होता रहा, आखिर ये 73 वाले हम उस पर आ जाते हैं दस्तूर के ऊपर। कहाँ तक ये इस्लामी है और कहाँ तक इस पर अमल हो रहा है? ये जो कौम की फ़िक्र थे, तहरीक की जो फ़िक्र थी, मुस्लिम लीग सियासी जमात के जो फ़िक्र थी, उसकी अक्कासी तो इस बात से भी होती है कि 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गया, जो नामज़द लियाकत अली खान साहब ने ख़ुद उसको दस्तूर असम्बली में स्पीयरहेड किया, और उनकी तकरीर बड़ी यादगार तकरीर है। मैं समझता हूँ कि उसको हमारी निसाबी किताबों का हिस्सा बनना चाहिए। तो लेकिन इसका अब क्या हमारे सगर दोस्त अब ये भी कहने लगे हैं कि जी करारदाद मकासद
میں تو مسلم لیگ کے ویژن کے خلاف تھی، میں نے بھی آپ کو ذکر کیا تھا. جی ہاں جی. میں ان حضرات کے تو صرف ایک التماس کرنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ قرارداد مقاصد مسلم لیگ کے ویژن کے مطابق تھے یا نہیں تھے، اس میں کس کا فیصلہ معتبر ہوگا، میرا یا آپ کا یا قائد اعظم کے ان سارے ساتھیوں کا جو جی. دستور اسمبلی میں اس وقت موجود تھے. ٹھیک. اور کیا ایک مولانا شبیر احمد عثمانی ان سب پر حاوی ہو گئے تھے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی بات مان لی گئی اور نوابزادہ لیاقت علی خان اور صدر عبدالرب نشتر اور راجہ ظفر علی خان اور یہ سارے جو چندریگر اور کیا سارے لوگ جو تھے وہ سارے بالکل حرف غلط یا صفر ہو گئے. اور ایسی بات ہی ہے جیسے وہ قائد اعظم کے ساری جی اس کے حوالے سے. تو اس میں اس کا سب سے بڑا ثبوت اس فکر کے موجود ہونے کا یہ ہے کہ آپ کی جتنے بھی دستوری دستاویزات مرتب ہوئیں سب میں یہ شق بالکل اسی طرح موجود تھی کہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا اور آئندہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ کلاز 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود تھی جس کا پریمبل بنایا گیا آبجیکٹیو ریزولوشن کو. یہ اور 1973 میں بھٹو صاحب تو کوئی اسلامسٹ تو نہیں تھے جی، لیکن ان کے بھی اسی طرح یہ کلاس موجود، اللہ نے ان کو بھی توفیق دے اسی طرح بھی تو کلاس. بلکہ صرف یہ نہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ جو عبدالحفیظ پیرزادہ جو اس وقت منسٹر آف لا تھے، انہوں نے اس کو بڑے فخر سے یہ کہا تھا کہ اسلامی پروویژنز جو پہلے برف خانے میں پڑی تھی ہم نے ان کو اس دستور میں زندہ کر دیے. کیا بات. تو سب میں یہ پروویژن موجود ہے اور گویا کانسٹیٹیوشنل امپیریٹو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ وہ تمام قوانین جو ہیں اور تمام نظام جو ہے اقتصادی کیا دوسرا اس کو اسلام کے مطابق بنائے اور کوئی قانون اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. اب اس میں رول کیا ہے اسلامی نظارتی کونسل کا؟ دیکھیے جو 1956 کی کانسٹیٹیوشن، وہ افسوس یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے برس اقتدار آ گئے، اب 1956 کی کانسٹیٹیوشن بنی، اس کو پروجیکٹ تو کیا چودھری محمد علی صاحب نے ایز پرائم منسٹر جی، لیکن صدر اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ اسکندر مرزا تھا. ہاں جی. اور جب یہ دستور بن گیا 1956 کا، اس میں نظریاتی کونسل کا قائم مقام کہہ لیجئے ایک اسلامک کمیشن کی پروویژن تھی اور اس کو کہا گیا تھا کہ 5 سال کے اندر اپنی سفارشات مکمل اور فائنل کر کے دے دے گا. لیکن سکندر مرزا صاحب جیسے لوگ جو سربراہ تھے ہاں جی اور اصل حاکم تھے، ان کی ذہنیت اس بارے میں کیا تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب انہوں نے اپنے جو سرگزشت لکھی ہے جو بڑی کنٹروورشل بنی، اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کھری کھری لکھی ہے کہ وہ اسکندر مرزا سے ملنے گئے کہ اس دستور کے بننے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ میں دستور سازی میں اور دستور کی اسلامی تشکیل میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے اسلامک کمیشن کی رکنیت مجھے دی جائے. رکنیت ٹھیک. کہتے ہیں جب میں نے ذکر کیا اسکندر مرزا سے تو انہوں نے کہا، تو ہی گیو اے بگ لاف، ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ بھائی آپ یہ نہ ہمارا یہ اسلامک کمیشن جو ہے یہ ایک دستوری تقاضا ہے، وہ ہم نے پورا کر دیا ہے جی، اس میں نہ کوئی اس طرح کوئی کام ہوگا نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کام ہو. تو جب یہ ہو تو وہ کام آگے کیسے بڑھتا؟ رہی حیثیت اسلامی نظارتی کونسل کی تو یہ بات سفارشاتی ہے، بلکہ دستور کے مطابق تو یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کوئی چیز ریفر کرے یا کوئی گورنر کوئی مسئلہ ریفر کرے تو وہ اس پر اسلامی نقطہ نظر کو ان کے پاس واضح کریں گے. اگرچہ جو کونسل کو کہا گیا تھا کہ ایگزسٹنگ لاز سارے اسلام کے مطابق بنائے جائیں گے، قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے، اس پر کونسل نے اپنی رپورٹ جو 7 سال کے اندر دستور کے مطابق دینی تھی لیکن 7 سال کے اندر کونسل نہیں دے سکی،
وہ میرے جانے سے پہلے اقبال احمد خان صاحب کے زمانے میں دی جا چکی تھی، اور ایک فائنل کر کے، جس میں بتایا گیا تھا کہ جتنا لیگل کارپس ہے، جتنے ایکٹس پہلے انگریزوں کے زمانے سے ہم نے انہیرٹ کیے ہیں، اس میں یہ چیز خلاف اسلام ہے، یہ اس کو نکال دیں، اس کو کر لیں، یہ سارا ہو چکا ہے. لیکن وہ اسی طرح ایک زینت ہے شیلف کی، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کے لیے نیشنل بل کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے آپ کی اور میری اور تمام سیاسی جماعتوں کی اور تمام لوگوں کی جو اس تحریک کے ساتھ مخلص ہیں، جو پاکستان کے نصف العین کے ساتھ مخلص ہیں، اور جو خود اس دستور کے ساتھ مخلص ہیں جس دستور کی بنیاد پر پاکستان کے سارے دستوری ادارے کا ہے، کہ ہم اس سلسلے میں جد و جہد کریں اور اس کو عملاً صحیح معنوں میں اس کو نافذ کریں، تو یہ مشکلات کم نہیں ہوں، یہ مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا جن میں ہم گھرے، بلکہ ان مشکلات کا حل پیدا ہوگا. بہت شکریہ سر. آخر میں صرف چاہوں گا کہ آئندہ جو نسل ہماری آ رہی ہے، جس کے ہاتھوں میں ہمارے ملک کا مستقبل ہوگا، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، اور پاکستان کی جو لوگ جنہوں نے اس کو بنا دیا، ان کو جو بائی برتھ پاکستانی ہیں ہم، انہیں کچھ آپ کا پیغام، کوئی میسج کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ پیغام کی بات تو یعنی میں ڈونٹ ہے انہیں لوگ کو اسٹینڈ آئی میں کو بہت بڑا آدمی ہوں. پیغام کیا دوں؟ میں تو اپنی گزارش ایک رائے ظاہر کر سکتا ہوں. یہ دستور ہے، ہو گیا ہے، رواج ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے یہ بھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ کہیں زیادہ اس بارے میں آگاہ ہے. ہم نے ان کو اس بارے میں ان کی اویئرنیس کو بیدار کرنے کے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور اب تو میرے خیال میں شاید رخ بالکل معکوس سمت میں ہو گیا ہے. وجہ کہ اب تعلیمی نظام ہمارا جو ہے اس میں جو غالب اور بہت زیادہ مؤثر اور بہت زیادہ زوراور رول ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہو گیا. ان کے اداروں کی تعداد اب بھی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن سے کہیں کم ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مؤثر حصہ ہے اوپر کی سطح پر، خواہ وہ سائنس کے، انجینئرنگ کے، میڈیسن کے شعبے ہوں، یا اقتصادیات و معاشیات ہو، یا سیاسیات ہو، ہیومینٹیز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، سب میں آپ کے جو آج کل لیڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، جنہیں پوری میرے خیال میں ان کا جو فوکس ہے، ان کا جو پرائم موور ہے، اس میں پاکستان آئیڈیالوجی کو کوئی جگہ نہیں، کوئی دخل نہیں ہے. ان کے نزدیک پرائم موور نمبر 1 سچی بات ہے منی میکنگ ہے، اور دوسرا پرائم موور سو کالڈ ماڈرنٹی، اور اسی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہمارے ان چوٹی کے اداروں کے جو طالب علم جو آج پڑھ رہے ہیں یا نکل رہے ہیں ان اداروں سے، آپ ان سے کوئی سوال اپنی ملک کی تاریخ کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلامی ثقافت کے بارے میں پوچھ لیجئے، آپ کو بڑی مایوسی ہوگی کہ اس سے بالکل ناواقف. تو یہ ایک انقلابی سطح پر اور ایک انقلابی رفتار سے اور انقلابی ہمت کے ساتھ میرے خیال میں وہ طبقہ جو اس ملک کی بقا میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس ملک کی بقا سے مراد یہ ہے کہ یہ ملک اس طرح رواں دواں ہو جس طرح ہم تو کہتے ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان دیکھ رہے تھے. بھائی ہم بھی تو وہی دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہی قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان ہی وہ ہے جو ہمارے اسلامی نظریہ کا پاکستان ہے. تو یہ ساری قوتیں جو ہیں وہ جمع ہو کر بھرپور کردار ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام یا آپ کا یہ انیشیٹو جو ہے یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ہماری جو نسل آج موجود ہے، جس نے
کل کو جا کے مناسب سنبھالنے ہیں، ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، وہ کم از کم واقف ہوں کہ یہ ملک بنایا کس لیے گیا تھا، اور کیا یہ صحیح ہے کہ اس ملک کے بنانے میں صرف جو مادی عوامل ہیں وہی داخل تھے، اس میں اس قوم کا کوئی نظریہ حیات نہیں تھا. جیسے امریکہ سے جب یہ جنگ لڑی تو ان کا جمہوری نظریہ تھا ایک، اس نظریے کے بارے میں وہ کوئی دوسری بات سننے کے آج بھی روادار نہیں ہے. تو کیا ہم بھی یا کیونکہ ہمارے اس ملک کی بقا وابستہ ہے اس نظریے کی بقا کے ساتھ، اور اس میں کوئی میرے خیال میں مبالغہ آرائی نہیں ہے. دیکھیے کہ یہ ملک آخر ہندوستان کا ملک جو ہے، پہلے دنیا کے دوسرے ممالک اپنی جغرافیائی حدود کے ساتھ مور اور لیس موجود تھے، یہ ملک اپنی جغرافیائی حدود کے ساتھ موجود نہیں تھا. اس کی اساس ہی ایک نظریے پر تھی، اس لیے ایک طرف مشرقی پاکستان تھا، ایک طرف یہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب نہ ہوا، ٹھیک ہے، وہ ہماری بات غلطیاں تھیں، ان کے اوپر ایک علیحدہ نشست میں گفتگو ہونی چاہیے، اور وہ غلطیاں بھی مشترکہ تھیں، صرف ہماری نہیں تھی، شاید ہماری زیادہ ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، ان کے بھی تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں الگ الگ راستے اختیار کرنے پڑے. لیکن الگ راستے اختیار کرنے کے بعد بھی اگر دو قومی نظریہ غلط ہوتا تو پھر بنگلہ دیش کے بھی الگ ملک کے وجود کا تو کوئی جواز نہ ہوتا. دیکھیے نا کہ اگر مسلمان الگ وجود نہیں رکھتے ایک قوم کی حیثیت سے، اور پاکستان کا الگ وجود، پاکستان کا حصہ بنگلہ دیش نہیں رہا تھا، تو پھر انڈیا کا حصہ بن جاتا. جی صحیح بات. لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہاں کے ہمارے جو بنگلہ دیشی بھائی ہیں وہ کم سے کم مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے اندر وہ تحریک توانا ہے، اور انشاءاللہ توانا تر ہوتی رہے گی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمارے جو لمحہ فکری ہمارے لیے ہے اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی سطح پر پاکستان کی جو ریزان دیاتک کہتے ہیں کہ وجود کی جو وجہ ہے، اس کے وجود میں آنے کا جو محرک ہے اس کو زندہ کریں، اس سے ہم نوجوانوں کو آشنا کریں، نوجوانوں کو واقعیت پہنچائیں. کیوں ہم مجبور ہوئے تھے کہ یہ ملک علیحدہ حاصل کریں؟ جو دوسری اقتصادی اور معاشی اور دوسری مشکلات ان کا ذکر ہوا ہی. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات یہ کہہ دوں، معاشی سطح پر تو میں نے اپنے شہر کا ذکر کیا. لاہور شہر میں انارکلی بازار تھا، مسلم اکثریت کا صوبہ تھا، شہر میں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، شہر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن کاروبار پر ہندوؤں کا قبضہ تھا. شہر میں اگر کسی شعبے میں مسلمان اکثریت میں تھے تو وہ ٹانگا بانی میں، ٹانگے والے بیچارے سارے مسلمان تھے، ریلوے اسٹیشن کے کوری زیادہ تر مسلمان تھے. اس سے آپ دیکھیں نقشہ کھینچ جاتا ہے اسی بات سے. سارے مال پر شادین بلڈنگ غالباً ایک ہی بلڈنگ تھی مسلمانوں کی. انارکلی بازار میں عنایت اللہ اینڈ سنز یا ایک آدھ دکان کو شاید اور ہوگی. تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور ہمارا مقام کیا تھا معاشی حیثیت سے؟ ہم سینکڑوں برس اس ملک پر حکمرانی کر چکے تھے، لیکن مسلمانوں کی اس وقت بھی حیثیت اب پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے اندر اب بھی میرے خیال میں پتہ نہیں کیا صورتحال ہے کہ ہم کسی ہندو حلوائی دان بھائی کی دکان پر جا کر کسی چیز کو ہاتھ لگا کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمیں دے دو. ہمیں سخت جھڑکیاں سننی پڑتی ہے کہ آپ نے اس کو ناپاک کر بھرشٹ کر دی. یہ حقیقت ہے جس سے ہم گزر چکے ہیں، ہمارا تجربہ ہے. ہم ہائی اسکول سے واپس آتے تھے، راستے میں سڑک کے کنارے شیوراتری ہندوؤں کا ایک تہوار ہوتا ہے، اس کو یہ شربت جس طرح یہ محرم میں ہم شبیریں لگاتے ہیں نا، اس طرح شربت کی شبیریں لگاتے ہیں اس طرح وہ لگی ہوتی تھی. تو ہندو طلبہ جو تھے ان کے لیے تو گلاس رکھا ہوتا تھا، ساتھ ہی وہ ڈالتے تھے، ان کو دیتے تھے. مسلمان طلبہ کے لیے ایک الگ، یا طلبہ کیا کوئی بھی جو بندہ مسلمان اگر آئے پینے کے لیے، وہ تو کوئی آئے تو یہاں جس سطح پر جس پلیٹ فارم پر وہ شربت کا حمام یا کچھ رکھا ہے اس سے کوئی 1 فٹ نیچے والی جگہ پر ایک گلاس رکھا ہوا تھا. جو دینے والا ہے وہ اپنے گلاس پر ڈالے گا اور اوپر سے 1.5 فٹ کے فاصلے سے اس گلاس پر ڈالے گا. یہ ہماری دیکھی بات، بھگتی ہوئی بات ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہیں. اب ہمارے نوجوان بیچارے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہندو ہمارے سے ہندو تو بڑے اچھے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہم سب.
وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو طبقہ کھاتا پیتا ہے نا جی، وہ ویسٹرن ایمنسیپیٹڈ طبقہ ہے، جس کو جو کہ پورے ہندوستان کا معمولی فیصد بھی نہیں ہے، اور وہ بھی جب فیصلہ کو لمحہ آتا ہے تو ان کی سوچ بھی ان سے الگ نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں اگر ہم یہ کر سکیں کہ اپنے آئندہ جو ہماری نسلیں آگے آ رہی ہیں، اداروں میں بہت ضرورت ہے کہ ہم یہ تاریخ جو ہے ہماری وہ خشک حروف میں لکھی ہوئی نہیں، بلکہ کہانیوں کی شکل میں، جو اصل کہانیاں ہیں، کیسے لوگ آئے. ویسٹ پنجاب میں اب بھی محفوظ پڑی ہوئی جی وہ کتاب. حکومت مغربی پنجاب نے یہ ایک پروجیکٹ بنایا تھا کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے ان کے کتنے بندے راستے میں شہید ہوئے، کیا ہوا ان کے ساتھ، باقاعدہ وہ لکھا گیا تھا. ٹھیک. اور ان کے آرکائیوز میں موجود ہے. اس قسم کی چیزوں کو آپ زندہ کر کے لائیں. اور پھر انصار صاحب جو بڑے ریڈیو براڈ کاسٹر تھے، جی میں آپ بڑا مشہور نام، انہوں انصار نے ناصری ایک صاحب، مضمون ان کا انہوں نے پڑھا تھا شام ہمدرد میں، اور میں نے اتفاق سے اس پر پریزائڈ کر رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ اس مضمون کو ہماری نصاب کی کتابوں میں شامل ہونا چاہیے. وہ 3 جون کے حوالے سے تو نہیں تھا؟ وہ جو ریڈیو جس وقت قائد اعظم آتے ہیں تقریباً، اور اس میں جو چھوٹے کارکن ہیں مسلمان، ان کے کیا جذبات ہیں، یہ باتیں زیادہ ان کی دراصل. کتاب جی پاکستان زندہ باد چھپ چکی. ہاں جی. اچھا ہاں بلکہ میں نہیں چھاپا اس کو. اچھا. تو پھر تو اور میں پیش کروں گا جی وہ پوری تفصیل، لیٹر سارے قائد اعظم کے، ان کی تقاریر، یعنی وہ زندہ شکل میں سامنے لے آتے ہیں. انہوں نے وہ بس اسٹیٹسٹک کا فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں تاریخ کو میٹرک کیا، پھر چلے گئے، پھر یہ ہوا، اس کے بعد واپس آئے. دیز آر ڈرائی فیکٹس. اس پہ اس سے کوئی وابستگی بلیک اینڈ وائٹ روپ میں پیدا نہیں ہوتی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اور آپ نے وقت دیا، اور بہت اچھا. مجھے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ تو میرے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ خدا کرے کہ اس طرح کے انیشیٹو جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لیے جائیں، زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر لیے جائیں، تاکہ ہمارے لیے جو یہ ہے ایک ڈارک ٹنل، ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کوئی روشنی کی شعاع جو ہے وہ نظر آئے. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ تھے جناب ایس ایم زمان صاحب. نہ صرف ہم انہیں جاننے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے، اور من حیث القوم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ حافظ.